السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. صبح پاکستان کے ساتھ میں ہوں میزبان زریاب عارف اور میرے ساتھ ہیں محمد شعیب. گڈ مارننگ ناظرین. ایک ایسا خوبصورت دن اس مہینے کا جسے کہتے ہیں ربیع الاول، وہ مہینہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ مہینہ جس میں کائنات چمک اٹھی، مہک اٹھی، فضائیں معطر ہوئیں. اور جب ہم بات رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کر رہے ہیں تو کتنا خاص موقع ہے، کتنا خاص یہ شو ہے. گزشتہ روز بھی پروگرام میں جس طرح ڈسکشن ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے ٹیچر، ایز اے معلم، تو آج ہم کوشش کریں گے کیونکہ ظاہر ان کی ذات ایسی اتنی گہری ذات کہ ہر سیکٹر میں اگر ہم اس کو ڈسکس کرنے بیٹھیں تو کئی صدیاں بیت جائیں، ڈسکشن ختم نہ ہو. آج ہم کوشش کریں گے کہ ڈسکشن کو اس طرح تناظر میں کیا جائے کہ حقوق نسواں، خواتین کے حقوق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنے ایکٹ سے خواتین کو ایک عزت دی، ان کا مقام پوری دنیا کے سامنے رکھا، اس پر آج ہم بات کریں گے. اور پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری رہنمائی کے لیے، ہم سب کو سکھانے کے لیے علامہ طاہر اشرفی صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. موضوع بھی بڑا اہم، چونکہ ہم پاکستان کے تناظر میں دیکھتے ہیں سر آج کے دور میں بھی، یعنی 1400 سال بعد بھی ایسے معاملات ہیں کہ کئی جگہ پر ایسی کچھ خبریں رپورٹ ہوتی ہیں کہ یہ کوشش کرنی چاہیے اور یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ڈسکس کرنا ہے اور حضور کی ذات سے سیکھنا ہے کہ خواتین کے جو حقوق اسلام نے دیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایکٹ سے کیے ہیں، اس پر پلیز روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد اس عورت کی عظمت اور تعظیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کہتے ہیں نا 2 نمبر شہری، عورت کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں تھی. بعض قبائل ایسے تھے کہ جہاں پر بیٹی پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ قتل کر دی جاتی تھی، زندہ درگور کر دی جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی تعلیمات میں عورت کی تعظیم، اور پھر عورت ماں کے روپ میں ہے، بیٹی کے روپ میں ہے، بہن میں ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، اس کا ایک کا علیحدہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رتبہ اور احترام سکھایا. بے شک. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اسی بات سے شروع کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. اور میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور میں اللہ اکبر کہتا تو ادھر سے میری والدہ مجھے آواز دیتی کہ یا محمد. میں نماز چھوڑ کے بھاگا ہوا اپنی ماں کو. تو اسی طرح 6.5 سال اور بعض روایات میں 7 سال 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ آپ کو چھوڑ کر چلی گئیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. بیابان ہے، جنگل ہے، پہاڑ ہیں، وادی ایسی ہے جہاں کوئی چرند پرند کے علاوہ ہے نہیں. تو آپ نے یتیمی بھی دیکھی اور والدہ کے بغیر زندگی بھی دیکھی. لیکن پھر آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں بیوہ جو ہے اس کو بڑی عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے. اس کی کوئی تعظیم اس طرح نہیں ہوتی ہے جس طرح عام عورت کی ہے اس کو. لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ طاہرہ ہماری ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی. یہ اس میں ایک اور سبق بھی ہے آج کے لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ عورت کی کاروبار کرنے پر پابندی ہے، تجارت کرنے پر، کام کرنے پر پابندی ہے. خالی وہ تاجر نہیں تھی بلکہ جو ایلیٹ مکہ کے تاجر تھے، جسے آپ آج کے دور میں آج کی زبان میں کہیں چیمبر آف کامرس، وہ مکہ کے چیمبر آف کامرس کی ممبر تھی. وہ رتبہ تھا. اور اگر عورت کا تجارت کرنا یا کام کرنا منع ہوتا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کا مال تجارت لے کر نہ جاتے. بالکل. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا دین عورت کو
تجارت سے، کاروبار کرنے سے، کام کرنے سے منع نہیں کرتا. بالکل. وہ اس کے لیے وہ ضابطے، اصل پرابلم یہ ہے کہ یہاں جو ہم پراپوگنڈا کرتے ہیں نا وہ یک طرفہ ہے. بالکل. ہم کہتے ہیں عورت پہ بڑی پابندی ہے، یہ نہیں بتاتے کہ مرد پہ اس سے زیادہ پابندی ہے. اگر عورت پر پابندی ہے حجاب کرے تو کیا مرد پر پابندی نہیں ہے کہ وہ نظریں نیچی رکھے؟ جھکائے. بالکل ہے. اگر عورت کو کہا ایسا لباس نہ پہنے جس لباس میں اس کی عفت، عصمت، طہارت جو ہے وہ اس ڈیمیج ہوتی ہو، تو مرد کو بھی یہی کہا گیا ہے. بالکل ہے. لیکن چونکہ وہ پراپوگنڈا مکمل نہیں ہوتا ہے، وہ جو ایک طبقہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، وہ ابھی آپ دیکھیے. گزارش یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بعد اصحاب رسول و اہل بیت کی عزت و تعظیم ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں. سیدنا عمر بن خطاب، پوری دنیا پر حکومت ہے. عمر بن خطاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کو میرے بعد نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتا. وہ کہاں جا رہے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی. مسئلہ پوچھنا ہے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ سیدہ عائشہ کے پاس، سیدہ حفصہ کے پاس، سیدہ فاطمہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں ہماری رہنمائی کر دیں. تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی ازواج کو بھی پڑھایا، اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھایا، صحابیات کو بھی پڑھایا. تو آج جو تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں یہ ہماری روایات ہیں، بعض قبائل کی، بعض علاقوں کی، بعض جگہ کی. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ابھی بالخصوص ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے اور عام آدمی بھی، اگر اس کی بیٹی یا بہن یا بیوی یا والدہ یا کوئی عزیزہ بیمار ہو جائے تو وہ فون کر کے یا جا کے یہ کہتا ہے مجھے اچھی لیڈی ڈاکٹر اس کی بتائیں جی، کوئی اچھی لیڈی ڈاکٹر ہے اس کی. تو میں نے کہا کہ اچھی لیڈی ڈاکٹر تلاش کرتے ہو، اپنی بیٹی کو لیڈی ڈاکٹر کیوں نہیں بناتے؟ بالکل. بچی کو پڑھانا ہوگا جی کہیں سے جی ٹیچر کو لیڈی ٹیچر مل جائے، تو بھائی خدا کا واسطہ اپنی بیٹی کو ٹیچر کیوں نہیں بناتے ہو؟ بالکل. یہ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک پوری جو سورت ہے، سورت النساء، وہ اتاری ہے عورت کے لیے اور بیٹی کے لیے، بہن کے لیے، ماں. پھر کہا گیا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جس کے لیے ساری زندگی محنت کر رہے ہو. بالکل. ہمارا مقصود اس دنیا میں آنے کا جو ہے یہ روٹی کھانا پینا تجارت یہ نہیں ہے. ہمارا مقصود تو اس خالق کو راضی کرنا ہے جو ہمارا مالک ہے، اور وہ مالک راضی ہوگا کس ذریعے سے؟ وہ قرآن میں اس نے بتا دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے میرے پیارے حبیب اپنی امت کو بتا دو یہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، میرے سے محبت چاہتے ہیں، آپ کا رستہ اختیار کریں. سبحان اللہ. اور ابھی جو آپ نے بات کی تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا لیکن آج کہنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا سید انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو محفوظ نہ ہوا ہو. بالکل. 1,25,000 کم و بیش انبیاء اور رسول آئے، کسی کی ساری زندگی محفوظ نہیں ہے. لیکن حضور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی محفوظ ہے کہ کس طرح کے گلاس میں پانی پیا، کس طرح کے گھوڑے پہ سواری کی، اس گھوڑے کا نام کیا تھا، اس کی نسل کیا تھی، اس کے تیر کمان تھا تو تیر کیسا تھا، کمان کیسی تھی، تلوار کیسی تھی، ہر چیز محفوظ. آپ اٹھتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، کس موقع پہ آپ نے کیا کہا. تو اس لیے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اب جب بیٹی کی باری آتی ہے، آج ہمارے ہاں بہت مسائل ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، بہت زیادہ حادثات ہوتے ہیں، ماں باپ بیچارے خواری میں آ جاتے ہیں. جو معاشرہ ہے، بیٹی بغیر بتائے شادی کے لیے چلی جاتی ہے، بیٹا بغیر بتائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شادی کا فیصلہ کیا تو آ کے یہ نہیں کہا کہ بیٹی میں نے تیرا علی سے نکاح طے کر دیا، یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا فاطمہ
علی کی طرف سے رشتہ آیا ہے, علی کی طرف سے پیغام نکاح آیا ہے, کیا میں علی کو آپ راضی ہیں ہاں کر دوں؟ یہ پیغام ہے آج کے مرد کے لیے, آج کے باپ کے لیے, آج کے بھائی کے لیے, آج کی ماں کے لیے, کہ بیٹیوں کو بیل اور بکریاں اور یہ نہ سمجھو کہ بالکل ان کو جو ہے ڈنڈا لیا ہے اور ان کو ہانکنا ہے. بیٹیوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اس بات کا احساس رکھیں کہ جس ماں باپ نے انہیں پالا ہے, پوسا ہے, بڑا کیا ہے, پڑھایا ہے, لکھایا ہے, ان کی معاشرہ اگر آپ ان کو چھوڑ کے چلی جائیں گی تو معاشرے کا آپ کا بھائی کیسے باہر نکلے گا؟ آج کا یہ معاشرہ نہیں چھوڑتا. لیکن ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹی سے مشورہ کر لیں کہ فلاں جگہ آپ کا بیٹے نکاح کرنے لگا ہوں, آپ کو پسند ہے یا آپ کو کوئی اعتراض ہے یا آپ کو کوئی اس پر, دیکھیں مشاورت جو ہوتی ہے وہ بڑے مسائل کو حل کر دیتی ہے. زندگی ظاہرہ اس نے گزارنی ہے. اس نے 3 خاندانوں کا, اسی لیے قرآن نے کہا نا کہ نکاح اس وقت کرو جب عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو, بالکل بالکل, کیونکہ اس کے ساتھ پہلے تو ابتدا میں 3 خاندان وابستہ ہو گئے, اس کا اپنا گھر, اس کے ماں باپ کا گھر اور اس کے سسرال کا گھر, پھر آگے اولاد آئی, پھر بات. تو اگر وہ بیچاری کو جس طرح ہمارے کچھ علاقوں میں چھوٹی عمر میں بس باندھ دیتے ہیں اور پوچھے بغیر, بات یہ ہے کہ اس کی جو تکریم ہے. پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بیٹی کا ذکر کیا تو کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, جب ان کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے, خوشخبری کہا بیٹی, جس بیٹی کو قرآن خوشخبری کہہ رہا ہے, میں اور آپ اس کے آنے پہ منہ, کہا یہ اپنے چہروں کو کالے کر لیتے ہیں, بعض آج بھی ہیں, بیوی کو مارتے ہیں بیٹی کیوں پیدا کی. یہ بیوی کے اختیار میں ہے کہ بیٹی پیدا کرنی ہے یا نہیں پیدا کرنی, یہ تو اللہ کے اختیار ہے. ایسا ہی ہے. بیٹی کو قتل کر دیتے. آج بھی یہ جدید دور جاہلیت جو ہے, ایک صحابی جو ہے وہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی, تو ان کی بیوی نے بیٹی کو, جب وہ تجارت, اس وقت تو اتنے وسائل نہیں تھے کہ آپ گھنٹوں میں ہزاروں میل کا سفر کر لیں, تو وہ انہوں نے اپنی بیٹی کو چھپا دیتی جب اس کا باپ آتا. ساتھ ہمسائے کے ہاں وہ بچی آتی تو ہمسایوں کی بچی ہے, ملتی اپنے باپ, لیکن اب یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنانا شروع کیا, اور اس میں کہا کہ یا رسول اللہ, جب میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا تھا, وہ بڑی ہو گئی تھی, اب جب پتہ چلا بیٹی ہے تو اس نے زندہ درگور کر دیا اسے. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ, جب میری بیٹی جو تھی میں اسے زندہ درگور کر رہا تھا, میں اس کے لیے قبر کھود رہا تھا, تو میرے کپڑوں کے اوپر مٹی گر رہی تھی, تو میری بیٹی اس مٹی کو صاف کر رہی تھی. یعنی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرے باپ کے کپڑے گندے نہ ہو جائیں, اور باپ اس کو دفن کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. جس بیٹی کے لیے میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام روئے ہوں, اس بیٹی کی تعظیم کیا ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے کہیں مدینہ منورہ سے باہر, تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے آخر میں ملتے, اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے ملتے. جب سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تو آپ اٹھتے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے. یہ آج بعض جاہل ہیں, کہتے ہیں بیٹی چھوٹی ہو جائے تو, باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باحیا اور شفیق اور احترام والا باپ کائنات میں نہ پیدا ہوا نہ ہو سکتا ہے. وہ اپنی بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں. اپنی بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دینا تو سنت ہے. سنت ہے. آپ کی ازواج مطہرات, ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن باہر کوئی مفہوم اس طرح سے باہر بچے کھیل رہے تھے, اور تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں. تو آپ آگے کھڑے ہو گئے اور میں آپ کے کندھے سے وہ کھیل دیکھ رہی تھی. آپ نے کبھی زندگی میں اپنی ازواج مطہرات کو نہیں مارا, آپ نے تو کبھی کسی کو بھی نہیں مارا, لیکن نہ اپنی بیٹیوں کو کبھی مارا, نہ اپنے بیویوں کو کبھی مارا.
آج ہم حق سمجھتے ہیں کہ پکڑ لو جناب اس کی ایسی تیسی. کیا فرمایا؟ فرمایا خیرکم خیرکم لیہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے. اور پھر فرمایا کہ تم سب میں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا تم سب میں اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں، یعنی تم سب سے زیادہ میں اپنے اہل کا خیال کرتا ہوں. اب اہل میں کون آتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کی بیوی ہے. آج اگر ہم اپنے رویے تھوڑا بدل لیں، اپنے اخلاقیات، اپنا کردار، ٹھیک ہے آپ بھی سارا دن باہر کام کر کے آئے ہیں، وہ بھی تو سارا دن آپ کے بچوں کو سنبھال کے کبھی کچن میں جا رہی ہے، کبھی صفائیاں کر رہی ہے، کبھی کچھ کر رہی ہے. تھوڑا سا وہ خیال کر لے کہ یہ بھی تھکا ہوا آیا ہے، اور تھوڑا سا آپ خیال کر لو کہ یہ بھی تو سارا دن تھکی ہوئی ہے. اب آپ کے پاس تو باہر بھی دوست احباب ہوں گے، آپ ان سے گپے شپے لگا لیتے ہوں گے. اس غریب کے پاس تو آپ ہی ہیں نا، بالکل ایسے ہی ہے. اس کے پاس تو کوئی اور ہے نہیں. اب اس کی ساس سے بھی نوک جوک ہوتی ہے، نند سے بھی ہوتی ہے، اپنی بہنوں سے بھی ہو جاتی ہے، بچوں سے بھی ہو جاتی ہے. اس نے اپنا سارا کچھ آپ کو بتانا ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے وہ. اب اس میں تھوڑا صبر جو ہے وہ کر لیا جائے تو کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا. بہت پیاری بات ہے یہ علامہ لیکن صبر تو نہیں چونکہ، کرتے. اور دوسری بات، ایک بات یاد رکھیے، یہ جو اس وقت طلاق کی ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے، میں عرض کروں گا کہ خیال کریں شادی سے پہلے، ایک بار نہیں. اور یہ ماں باپ جو ہے نا، یہ بیچارے ایسے، کیا بات ہے جی، ملتے ہیں حضرت دعا کر دیں جی، اتنا بچی جی 20 سال کی ہوگی رشتہ نہیں آ رہا. تو میں نے کہا بات سنو میری، بالکل کوشش کرنی چاہیے، لیکن تیرے کندھے نیچے کیوں ہیں، تیرا سر نیچے کیوں ہے؟ کیا مجھے تم بتا سکتے ہو کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے بیٹے کا رزق کتنا ہے اور تمہاری بیٹی کا رزق کتنا ہے؟ جس اللہ نے تمہارے بیٹے کو رزق دینا ہے اسی نے تمہاری بیٹی کو دینا ہے. ایسا ہی ہے. ممکن ہے بیٹی کا رزق زیادہ ہو، اور ایسا ہوتا ہے بیٹی کی وجہ سے گھر میں رحمت ہوتی ہے. علامہ صاحب ایک سوال ہے میرا جو کہ میں چاہتی ہوں آپ اس پہ ہماری رہنمائی کریں. ایک تو حق مہر کا معاملہ، دوسرا نکاح کے وہ کاغذات جو بچیاں صرف اس وقت دیکھتی ہیں جب ان کے پاس سگنیچرز کے لیے لایا جاتا ہے. خاتون کو نکاح کے کاغذات دیکھنے کی دین میں کیا رہنمائی ہے، کیا اجازت ہے کہ وہ کب تک اپنے معاملات کو دیکھ سکتی ہے اپنی شادی میں نکاح کے سگنیچر سے پہلے؟ اور حق مہر کا معاملہ یہ کہا جاتا ہے، کچھ لوگ بہت حق مہر کے معاملے پر لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر دن تاریخ دیکھی جائے گی کیا معاملات ہوں گے. پھر وہ واقعات گنواتے ہیں اس دور کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے. اس دور کے فائنانسز کچھ اور تھے، آج کے دور کے فائنانسز کچھ اور ہیں. تو ذرا اس پر تھوڑی سی گائیڈنس ہی دیجیے گا. پہلے تو یہ بات میں نے جیسے عرض کی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح سے پہلے سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی علی کا پیغام نکاح آیا ہے، بتاؤ کیا تو یہ آج کے کاغذ کی کیا حیثیت ہے؟ کیوں نہیں حق ہے کہ بیٹی اس کاغذ کو پڑھے؟ پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اس کی شرائط دیکھنی چاہیے، کوئی حرج کی بات بلکہ نہیں ہے. ایکسپلین بھی کرنا چاہیے. علامہ صاحب آج کل تو وہ کہہ دیتے ہیں جی معجل حق مہر اور غیر معجل، ایکسپلین نہیں کرتے. میں چاہوں گا ایکسپلین بھی کیجیے گا. دیکھیے دوسری بات ہے جہاں تک حق مہر کی، حق مہر کا معاملہ ہے دو فریقوں کا آپس میں. یہ بڑی جہالت کی بات ہے کہ جی 32 روپے رکھ دے. دونوں بیٹھ کے ایک ایسا فیصلہ کریں، ماں باپ خاوند کو بھی بتائیں، کیونکہ اگر دینا تو اس نے ہے، وہ نہ ہو ابا جی طے اتنا کر دیں کہ وہ غریب دے ہی نہ اس سکے. کے حساب سے طے ہو. اعتدال، اسلام اعتدال کا دین ہے، انتہا کا دین نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال کو لے کر آئے ہیں، انتہا کو نہیں لے کر آئے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فارم ہے یا کوئی بھی شرائط ہیں تو جس نے زندگی گزارنی ہے اس کو علم ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہاں بیٹھ کے ماں باپ طے کر دے، بعد میں زندگی تو اس کی ہے. تو لہٰذا اس میں نکاح فارم پڑھنا، اس کی شرائط پڑھنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اس پہ کوئی بات ہونی نہیں چاہیے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ جہالت بھی ہے، روایات بھی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی جہالت اور روایات کو اسلام کا ٹھپا لگانا چاہتے ہیں. جیسے یہ جبری مذہب کی تبدیلی یا جبری نکاح، جبری نکاح ہے ہی نہیں اسلام میں. نہیں ہے. بالکل. اگر جبری نکاح ہوتا تو پھر ایجاب و قبول کیوں ہوتا؟ بالکل. جبر میں ایجاب و قبول تو نہیں نہ ہوتا. جبر میں تو آپ اٹھاتے ہیں اور تو یہاں تو پوچھا جا رہا ہے 3 بار کہ قبول ہے، قبول ہے. یہ لڑکے سے بھی پوچھا جا رہا ہے، لڑکی سے بھی پوچھا جا رہا ہے.
تو بات یہ ہے کہ یہ تصور جو ہے، اور میں آپ کو عرض کروں کہ آج کے اس دور میں حق مہر اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ جو خدا نخواستہ چونکہ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیوی خاوند کو معاف کر دیتی ہے، اکثریت یہی ہے، 90% یہی ہے، بہت تھوڑا ہوگا جو، اور وہ بھی نہیں لیتی ہے، خدا نخواستہ کوئی سانحہ ہو جائے، کوئی نہ چاکی ہو جائے، پھر مطالبہ ہوتا ہے۔ تو اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ جو اس کے میں جیسے 1 2 یا 3 ماہ کا اس کا خرچہ تو بن جائے اس سے، کیونکہ اکثریت تو ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ بیوی خامند کو معاف کر دیتی ہے۔ یہ بیوی کا حق ہے، یہ نہ ابا جی کا حق ہے، نہ سسر صاحب کا حق ہے، نہ کسی اور کا حق ہے۔ جس طرح وراثت جو ہے، وراثت بیٹی اور بہن کی جو ہے، یہ اس کا حق ہے، عورت کا حق ہے وراثت۔ یہ جو ہمارا تصور ہے تو یہ کی کرنا ہے، یہ تیرا پرا، وہ پرا جائے نا کام کرے، وہ جا کے کام کرے، اس کو زیادہ ضرورت ہے بھائی سے۔ بالکل، یعنی یہ عجیب منطق ہے کہ بیٹی تجھے تو کچھ نہیں چاہیے۔ علامہ صاحب یہیں پہ قطع کلامی کی مدد، ہم اس سے پہلے کہ وراثت والے معاملے پر بھی آگے بڑھیں، چونکہ ہم نے نکاح حق مہر کی بات کی، وہیں پر بے شک کہ طلاق ایک ایسا لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ لفظ ہے، پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کے بعد خواتین گھر آ جاتی ہیں، ماں باپ پہ ڈیفینیٹلی ایک ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ اچھا بچے بھی انہی کے پاس ہوتے ہیں، اچھا ان کی کفالت تو شوہر کا حق ہے، مطلب باپ کی حیثیت سے، لیکن کیا طلاق کے بعد عورت کو معلوم ہے کہ کیا کچھ اس کا بھی حق ہے اس طرح کے نہیں فائنینشلی پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں یہ جو ہمارے ہاں ایک نظام ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں، جو ہمارا نکاح فارم ہوتا ہے اس میں کچھ ترتیبات، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس میں کافی یہ ایک الگ موضوع ہے، کسی وقت اس کے اوپر تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بطور انسان پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق ہوتی غصے میں ہے وہ اس میں، لیکن کوشش کرنی چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ میں نے جب میں پچھلی مرتبہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر تھا تو میں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر سزا رکھنی چاہیے، جو 3 طلاقیں اکٹھی دے، یہ تجویز اچھی ہے، یہ سزا رکھیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج کے دور میں اس آلے کے اوپر رات کو آپ کا تعلق بنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے بچے، بیٹیاں، بیٹے جو اس وقت سن رہے ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، رات کو تعلق بنا، 4 دن بعد دوستی ہو گئی، 10 دن بعد نکاح ہوا، 15 دن بعد طلاق ہو گئی، یہ کوئی کھیل تھوڑا ہے؟ کھیل نہیں ہے۔ چاہے وہ بچی اپنے گھر سے خاوند کے گھر نہ بھی گئی ہو، ایک بار اس پر مہر لگا دیں کہ یہ طلاق یافتہ ہے، یہ معاشرہ تو اسے جینے نہیں دیتا، قبول ہی نہیں کرتا۔ تو آپ کو اپنے معاشرے کی جو دیکھیں حیا اور شرم اور اقدار ہیں دینی، وہ بڑی مضبوط ہیں۔ بالکل، جو خاندانی نظام ہے نا، اسی لیے تو ہمارا معاشرہ بچا ہوا ہے۔ یورپ، امریکہ تباہ کیوں، وہاں خاندانی نظام تباہ کیوں ہے؟ میں نے خود منظر دیکھے ہیں کہ ماں بیچاری جو ہے وہ اس کو چلا نہیں جا رہا ہے، اس کے پاس کھانا نہیں ہے، وہ بیٹے کو پرواہ نہیں ہے، باپ بیچارہ عجیب کیفیت میں ہے، بیٹا۔ ہمارا جو خاندانی نظام ہے یہ بڑا مضبوط ہے، تو اس کو ہم نے مضبوط بنانا ہے۔ مشکلات ہیں، مشکلات ہوتی ہیں ہر جگہ، ان کو حل کرنا۔ دیکھیں میں بڑا اس معاملے میں ہمیشہ میں اپنے خطبات جمعہ میں بھی، باقی بھی پروگراموں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جب ہم اپنی بیٹی رخصت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے اسے پھولوں کی طرح پالا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو جب کسی کی بیٹی آپ کے گھر آئی تو وہ بھی تو کسی کے جگر کا ٹکڑا تھا، بے شک، وہ بھی تو کسی کا پھول تھی نا۔ صرف اسی بات کو اگر سمجھ لیں گے تو شاید علامہ صاحب شاید نہیں، یقیناً مسئلے ہوں گے ہی نہیں۔ اور اسی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جہیز ہے، یہ جو رسم ہے جہیز، میں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں ماں باپ سے، نوجوانوں سے۔ آج ہمارے ملک میں لاکھوں بچیاں اس جہیز کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور خدا کے بندو، ماں باپ، بہن بھائی تو ساری زندگی بھائی بہنوں کو دیتے ہیں، باپ بیٹی کو دیتا ہے۔ یہ جو جہیز کی رسم ہے اس سے باہر نکلو،
جس نے آپ کو اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کے دے دیا اس سے ہے، بڑی کوئی اب چیز اس سے نہیں کہتے ہے۔ ہو اب گاڑی بھی دے، اب گھر بھی دے۔ بالکل، آپ نے گھر کی رحمت سونپ دی اس کو، اس کے بعد کیا چاہیے؟ علامہ صاحب ڈسکشن تو ہے ایسی کہ دل کرے اور کریں، لیکن انشاءاللہ ڈیلی بیسس پر ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح ایک سیگمنٹ کے ساتھ، ایک ٹاپک کے ساتھ آپ سے ہم ڈسکشن کریں۔ بہت پیاری بات سے آپ نے اس کو ختم کیا کہ صرف یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ٹکڑا آپ کے گھر آ رہا ہے نا، جنت کا ٹکڑا کہوں گا میں اس کو، وہ جو رحمت آپ کے گھر آ رہی ہے، اس کے بعد تو کسی چیز کی گنجائش نہیں، کندھے تو آپ کے جھکنے چاہیے، نظریں تو آپ کی جھکنی چاہیے اس لڑکی کے باپ کے سامنے جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو سونپ دیا۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے، کچھ اور مہمان بھی جوائن کریں گے، اسٹے ود اس۔ میں انویسٹ کرتا ہوں صرف پاکستان میں، وہ بھی خادم علی شاہ بخاری سیکیورٹیز کی K-Trade ایپ سے، کیونکہ وہیں سے مجھے ملتا ہے اپنی انویسٹمنٹ پہ ٹوٹل کنٹرول۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو خادم علی شاہ بخاری سیکیورٹیز کو اپنا بروکر منتخب کریں۔ تو اب کرو انویسٹمنٹ پاکستان میں صرف KASB کی K-Trade ایپ کے ساتھ۔ تنے سلطان زمن پھول سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول لب پھول دہل پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو میل جائے تیرے گل کا پسینہ واللہ جو میل جائے
पसीना मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रज़ा इस चमनस्ताने करम की ज़हरा है कली जिस में हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है कली जिस में हुसैन और हसन फूल। सर ताब कदम है तने सुल्तान ज़मन जज़ाकल्लाह नासिर चड्ढा साहब, बहुत शुक्रिया। आपने इतना खूबसूरत कलाम पेश किया। हमारी यही कोशिश है, चूँकि इमरान खान साहब ने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाने का जो ऐलान किया और जिस तरह इस अशरे का उन्होंने आगाज़ किया कि ये अशरा मनाया जाएगा, चूँकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो यूथ पर है, तो हमने अपने नौजवानों को कैसे सिखाना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, जिस तरह से उन्होंने गुजारी, जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया, जिस तरह से गुफ्तगू फरमाई, जिस तरह से हर रिश्ते को एक नई पहचान दी, वो सीखने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, नौजवानों को सिखाने की कोशिश है, जो कि इमरान खान साहब के सिर्फ पाकिस्तान के नौजवानों के लिए नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए मुसलमान बसते हैं उसके हवाले से। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी शुएब कि जब हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे हुकूक निस्वा के हवाले से कि दीन ने औरत को क्या हुकूक दिए हैं, वो ऐसी कौन सी अमाल हैं कि जिन पर अमल करके सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवाए हसना बना के हम ये देख सकते हैं कि अपनी माँओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ये हुकूक हमने देने, ये चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है। लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि कुछ हम पर भी जिम्मेदारियाँ हैं, बतौर माँ, बतौर बहन, बतौर बेटी। हमने भी इसको देखना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं और हमारी इस दीनी मुआशरे की तरफ हमारी क्या जिम्मेदारी है। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर फरखंदा ज़िया साहिबा ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज का हमारा टॉपिक ही हुकूक निस्वा के हवाले से है। इससे पहले जब अल्लामा ताहिर अशरफी साहब से बात हो रही थी तो यकीनन उन्होंने बहुत से ऐसे पहलू उजागर किए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के हवाले से कि जिनसे हमने देखा कि ख़वातीन को दीन इस्लाम ने क्या क्या हुकूक दिए हैं, लेकिन उन हुकूक के साथ साथ कुछ फ़राइज़ भी हमारे हैं जिनकी आगाही हमें होनी चाहिए। तो ज़रा मैं चाहूँगी उस पर आप रोशनी डालें। जी, मैं शुरू करूँगी इस चीज़ पे कि जी कौन से हुकूक दिए हैं, बहुत ही मुख्तसरन, और उसके बाद किस तरह से पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में इम्प्लीमेंट हुए, और अभी उसी सिनेरियो में आज के उसको देखें कि ख़वातीन को क्या हुकूक हासिल हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इसको कवर करते जाएंगे। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इस्लाम ने औरत को जो हुकूक दिए और उसका जायज़ मकाम दिलाया, और जायज़ मकाम दिलाया किस तरह से, और तालीम ये दी कि ख़ातून अगर बेटी है तो वो फ़ख्र है, अगर वो बहन है तो इज़्ज़त है, और अगर वो बीवी है तो जीवन साथी है, और अगर वो माँ है तो उसके कदमों तले जन्नत रख दी। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। और फिर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि
تم پہ حرام کر دیا گیا ہے بچیوں کو زندہ دفن کرنا اور ماؤں کی نافرمانی. کتنی بڑی وعید ہے کہ یہ دونوں چیزیں اسلام نے کس طریقے سے خواتین کو حقوق دیے اور عزت دی. تو بعد میں یہ کرتی چلوں سورہ نحل کا حوالہ دوں گی, اس کی آیت 58 اور 59. اس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ جس وقت اسلام سے پہلے جب بیٹی پیدا ہوا کرتی تھی اور خبر دی جاتی تھی مرد کو, باپ کو, تو اس کا ایک سچویشن عجیب سی ہو جاتی تھی. چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا, غصے سے آگ بگولا ہو جاتا تھا اور لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا, اس لیے کہ وہ ایک ایسی, یعنی اس کو ذلت سمجھا جاتا تھا کہ بیٹی پیدا ہوگی اس کے ہاں, اور پھر یہ سوچتا تھا کہ کیا میں اس کو ذلت کے ساتھ زندہ رکھوں یا پھر میں زندہ درگور کر دوں. یہ سچویشن تھی اس وقت. تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں یہ سمجھتی ہوں جو ابھی انٹرنیشنل لاء کہتا ہے نا کہ نان ڈیروگیبل رائٹ ٹو لائف, تو اسلام نے عورت کو رائٹ ٹو لائف دیا, زندگی کا حق دیا, اور صرف زندگی کا حق نہیں دیا بلکہ اس کو قابل قدر احترام کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ایک سوچ کا مقام ہے کہ اس وقت میں اسلام نے آ کے وہ حقوق جو ابھی انٹرنیشنل لاء دے رہا ہے وہ ماشاءاللہ اس وقت دے دیے گئے تھے اسلام کی طرف سے. اچھا, اب پھر ایک اور سوال آتا ہے کہ جی کیا خواتین کو تعلیم کا حق حاصل ہے, کس حد تک حاصل ہے؟ تو اس میں بھی میں قرآن سے شروع کروں گی کہ جیسے سورہ علق کے اندر ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, تو اس میں یہ ہے کہ جب اقرا کا لفظ بولا گیا مطلب اس کا یہ ہے کہ پڑھے, تعلیم کی طرف اشارہ کیا گیا نا. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اچھا, ایک طرف تو تعلیم کا کہ وہ پڑھے اور دوسرا لکھے, لکھنا بھی سکھایا. اب اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے مرد کی اور عورت کی, تو یہ ایک ایسا حق دیا گیا جو کہ دونوں کو برابر حق دیا گیا ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے صرف اس کو یہ نہیں کہ ایک حق ہے, بلکہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, تو جب کل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب تو دونوں آ جاتے ہیں. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ فرض کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے یعنی یہ ہماری ڈیوٹی بن گئی, ماؤں بہنوں بیٹیوں کی, باپ ہیں بھائی ہیں, سب مسلمانوں کی ڈیوٹی بن گئی. ہم ڈیوٹی باؤنڈ ہیں کہ جی ہم علم حاصل کریں. اچھا, علم تو ہم نے حاصل کیا, کیوں اس کے اوپر اسلام نے اتنا زیادہ زور دیا؟ کیونکہ دیکھا جائے تو اسلام کی جو پوری پرسنالٹی انسان کی ہے وہ اسی سے گروم ہوتی ہے, علم سے. ایک ایسا میتھڈ ہے, ایسا ٹول ہے جو انسانوں کی پرسنالٹیوں میں چینج لے کے آتا ہے, پازیٹیو چینج. تو یہ وہ چیز تھی جو کہ اسلام نے ایک زندہ رہنے کا حق دیا عورت کو, مردوں کو, سب کو, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بے شک علم کا. اچھا, ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے احترام کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو عورت کا یعنی کیا مقام ہے, اور کیا عورت اور مرد کے احترام میں کوئی فرق ہے؟ تو جب قرآن پاک میں یہ آ جاتا ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی نفی کر دی گئی. رنگ نہیں دیکھنا, نسل نہیں دیکھنی, جینڈر نہیں دیکھنا. کیا دیکھنا ہے؟ دیکھنا ہے تو صرف کہ اللہ کا خوف کس کو زیادہ ہے, تقویٰ کون اختیار کرتا ہے, جو اخلاق میں کون بہتر ہے وہ اللہ کے قریب ہے اور وہی زیادہ محترم ہے. بے شک. تو یہاں پہ ایک مجھے علامہ اقبال کا شعر بھی یاد آ گیا جس میں انہوں نے یہ کہا, اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, ان کی جبیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار, قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری. تو جب قوت مذہب کی بات آتی ہے نا تو یہ بہت سیریس چیز ہے. ہم جو یہ پیچھے چلے گئے دنیا میں, یہ اتنا سارا گیپ رہ گیا درمیان میں, یہ کیسے رہ گیا؟ اگر میں تعلیم کے حق کو ہی دیکھتی ہوں کہ جب اسلام نے دے دیا, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے کہ جی خواتین اور مرد دونوں تعلیم حاصل کریں, تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ثقافتی اور معاشرتی اقدار ایسی ہے اور جس کی وجہ سے خواتین علم میں بہت پیچھے, تعلیم میں بہت پیچھے رہ گئی ہیں, یہ گیپ کیوں آیا؟
سوال اٹھتا ہے نا ایک کہ اسلام بھی ہمیں اجازت دیتا ہے, ہمارا قانون بھی دیتا ہے, معاشرہ کیسے تو آڑے آتا ہے؟ معاشرہ کیسے بیچ میں اس کو کون ہے جو روکے اس کو؟ تو یہ گیپ ہم لوگوں نے آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہے اور اس کو ہم پھر ختم بھی کرنا ہے, فل کرنا. دیٹ از دا ریزن وی آر ڈوئنگ دیز سیگمنٹس, تاکہ ہم رہنمائی کر سکیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بتائیے گا, جب بات ہم خواتین کے حقوق کی کر رہے ہیں, ایک ایسا معاملہ جس میں پھر ہم کہتے ہیں کلچر آڑے آ جاتا ہے. مرد پرپوز کر رہے, مرد کی فیملی جا رہی رشتہ لے کے, خاتون کی فیملی کیوں نہیں جا سکتی؟ خاتون پرپوز کیوں نہیں کر سکتی؟ حضرت خدیجہ کی اگزامپل کیوں نہیں ہم اس سے سیکھتے؟ یہی بات میں کرنے جا رہی تھی کہ دیکھیے جب ہم لوگوں نے اندھا دھند ایک چیز کی تقلید شروع کر دی, ہوتا ہے ایسے ہے نا کہ ایک منات ہوتی ہے, ایک اساس ہوتی ہے جس پہ ایک چیز چلتی ہے. جب ہم اس اساس سے دور ہو گئے, ہم قرآن سے دور ہو گئے, ہم دین سے دور ہو گئے, تو وہ جڑ ہٹ گئی درمیان میں سے. اور کوئی بھی عمارت, کوئی بھی چیز کب اس وقت تک قائم نہیں, یعنی اس وقت ہی قائم رہتی ہے جب اس کی جڑیں مضبوط ہوں. تو درمیان میں خلا آ گیا, وہ خلا فل ہونا ہے. وہ دیکھیں اسلام کو ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں, ہمارے سب مسلمان پڑھتے ہیں, لیکن میری ایک گزارش یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح معنوں میں ترجمے کے ساتھ پڑھیں یا اس کی زبان سیکھ کے پڑھیں, ہمیں تاکہ سمجھ تو آئے ایگزیکٹلی کہ اس کے اندر کیا ہے. اس کو سمجھنے کے بعد پھر جہاں میں نے یہ کہا نا ماں کے قدموں کے نیچے جنت, اور عورت کو اتنا مقام دے دیا گیا, تو جب مقام دیا گیا ہے اور حقوق دیے گئے ہیں, تو فرائض بھی جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. جب ماں کا حق 3 گنا زیادہ بتایا گیا تو اس کے فرائض بھی زیادہ ہوتے ہیں. اب یہ فرائض کیسے پورے کرنے ہیں؟ جو مجھے اکائی نظر آتی ہے نا, بیسک یونٹ, وہ ہے فیملی. ٹرو. کیونکہ جو دوسری اقدار کو ہم نے اپنایا نا, تو اس نے کس چیز کو تباہ کیا؟ ہماری فیملی سسٹم کو تباہ کیا, رشتوں کو تباہ کیا, تکریم ختم کر دی. اب ہم لوگوں کو ان رشتوں کو دوبارہ بحال کرنا ہے, اس عزت و احترام کو جو اسلام نے ہمیں سکھایا. جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے. اور آج کتنا اپوزٹ ہے, معاشرہ کتنا اپوزٹ ہے آج. ایگزیکٹلی یہی کہ آج وہ شوہر اگر گھر آ رہا ہے تو وہ پہلے ہی اس کا چہرہ اترا ہوا ہے کہ میں گھر جا رہا ہوں تو میں شاید آرام کرنے جاؤں گا, حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ جو گھر میں خاتون ہے وہ انتظار کر رہی ہے کہ تھوڑا سا سکون مجھے بھی آئے گا کہ جب والد, جب شوہر آئے گا ذرا بچوں کو تھوڑا سا وہ ٹیک کیئر کرے گا. صحیح ہے. اور دونوں کا فرض ہے. دیکھیں خاندان کے اندر ماں کا تو رول مرکزی ہے, اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ فطرتاً جو خاتون ہے وہ اپنے بچے کے زیادہ ماں زیادہ قریب ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس کے فرض بھی زیادہ بنتا ہے. ٹھیک, لیکن یہ نہیں کہ باپ کا رول ہے ہی نہیں. تو باپ کو بھی بچوں کو ٹائم دینا ہے, ماں نے بھی دینا ہے. تو جب دونوں ٹائم دیں گے اور اس کی صحیح معنوں میں تربیت کریں گے تو اس کا رزلٹ تو دونوں نے کرنا ہے. دونوں نے. ہاں یہی میں جاننا چاہ رہی ہوں. ہمارے ہاں سوسائٹی میں ایک جملہ بڑا کہا جاتا ہے, ماں نے سکھانا تھا, ماں نے نہیں سکھایا, باپ تو باہر ہوتا ہے. ماں نے یہ کرنا تھا, ماں نے یہ نہیں کیا, باپ تو سارا دن ہوتا نہیں ہے. اس کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے کہ مطلب یہاں پر تمام تر ذمہ داری, مطلب یعنی کہ اچھے برے کام کی, مطلب برے کام کی ماں پر آ جاتی ہے. کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں جب اچھی چیز ہوتی ہے تو باپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ باہر معاشرے میں تو وہ روم اراؤنڈ کر رہا ہے نا. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں یہ کہوں گی کہ یہ وہاں سے خلا اور جو چیز پیدا ہوئی ڈسٹنس, وہ وہاں سے پیدا ہوا جب باہمی احترام کا رشتہ جو ہے نا وہ ٹوٹا. کیونکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ خواتین اور مرد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے باہمی احترام کا ہے, عزت کا ہے, ریسیپروسٹی ہے, کہ جو حقوق احترام کے مرد کے عورت پہ ہیں, عورت کے مرد پہ ہیں. اس چیز کا جو سبق ہمیں اسلام دیتا ہے, ہمیں اس کی طرف آنا پڑے گا. بے شک مرد کے پاس کم ٹائم ہوتا ہے, وہ باہر اس کی اسلام کے مطابق وہ اپنی فیملی کا سپورٹر ہے, بریڈ وینر ہے, وہ بریڈ ارنر ہے, وہ لے کے آئے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ٹائم گھر میں بھی گزارے تو وہ رشتے کو کٹ آف کر دے. وہ رشتہ کٹ آف نہیں ہونا چاہیے, اور جو ٹائم اس کے پاس ہے وہ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرے بالکل فیملی کے لیے, اپنی وائف کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ, آپ نے وقت نکالا. کوشش ہماری ڈیلی بیسس پر یہی ہوگی کہ ایک ایک ٹاپک کو لے کر ہم اس گھنٹے میں یا فار دیٹ میٹر ان دا شو ہم رہنمائی کریں. چونکہ بات ہو رہی ہے رحمت للعالمین جو کانفرنس کی بات کریں, ہم اتھارٹی کی بات کریں, ہم عشرے کی بات کریں, کہ کیوں ہے, جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا. جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے نا کہ پاکستان کے نوجوانوں کو ہم نے ایک درست سمت دکھانی ہے. جب بات پاکستان کے نوجوانوں کی اور بات درست سمت کی ہے تو بہت سے اور ڈائمینشنز میں, ڈائریکشنز میں گورنمنٹ آف پاکستان کام کری ہے, اور اس میں ایک چیز اور ہے, دیٹ از کامیاب
जवान प्रोग्राम। यस, कामयाब पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, कामयाब पाकिस्तान कैसे होता है? नौजवानों से होता है। जब नौजवान आगे बढ़ते हैं, तो जब ये बात नौजवानों की, तो एक स्पेशल सेगमेंट हमने रिकॉर्ड किया है जिसमें पाकिस्तान के नौजवान, जिसमें लड़के भी हैं, और लड़कियां भी हैं, exactly. थर्ड जेंडर भी है, इंक्लूसिव सोसाइटी की हम बात करते हैं, कैसे वो पाकिस्तान को लेकर आगे चल रहे हैं। जब बात इंक्लूसिव सोसाइटी की है, तो पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटी, उनका रोल क्या है पाकिस्तान को आगे बढ़ने में, आगे बढ़ाने में, ये सेगमेंट आपको दिखाएंगे नेक्स्ट टाइम में। रिकॉर्डेड सेगमेंट है। आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग नाजरीन, आज बात पाकिस्तान के नौजवानों की करते हैं। पाकिस्तान वो मुल्क जहां 68% पॉपुलेशन और नौजवानों के जो कि 30 से नीचे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और उनकी कैबिनेट स्पेशली इस विजन पर बहुत ज्यादा यकीन रख रहे हैं, बड़े फोकसली इस मामले को देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी यूथ को किस तरह से प्रमोट करना है। क्योंकि जब हम तरक्की के जीने चढ़ने की बात करते हैं, तो फोकस ये होना चाहिए कि आप इन्वेस्ट कहाँ पर कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट जब आप करें तो आपका जो फोकस है वो होना चाहिए अपने यूथ की तरफ, क्योंकि वही आपकी कौम का सरमाया है और आने वाले दिनों का मुस्तकबिल। बिल्कुल, जब बात है मुस्तकबिल की, तो पाकिस्तान के तूल अर्ज से कई जबरदस्त मिसालें हमारे साथ मौजूद हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम जिसकी बहुत तारीफ होती है। ऐसे में कौन से वो नौजवान हैं जो दूसरों के लिए मशअले राह बनते हैं, वो चाहे गिलगित से हों, कश्मीर से हों, कराची से हों, क्वेटा से हों या लाहौर से हों, कि किसी और शहर से हों, किसी कस्बे से हों। बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो अपना नाम, अपना मकाम बना रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जब बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी बहुत सी जबरदस्त मिसालों से आज आपकी मुलाकात कराएंगे। रहिए सुबह पाकिस्तान के साथ। अब जरा इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं। जब बात हम नौजवानों की कर रहे हैं, जब बात हम आगे बढ़ने की कर रहे हैं, जब बात हम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की कर रहे हैं, और जब बात प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की हो, तो कुछ पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिनकी स्ट्रगल पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक नाम है रीम शरीफ, ट्रांसजेंडर राइट्स एक्सपर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में ट्रांसजेंडर राइट्स एक्सपर्ट हैं। बहुत ज़बरदस्त वो काम करती हैं। शी इज़ वेरी वोकल। कई बार इनसे गुफ्तगू तो ही, मुलाकात आज पहली बार। अस्सलाम वालेकुम रीम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। हाउ आर यू? आई एम गुड। रीम, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है आसिम से। रीम, कैसे, कब, क्यों? कैसे का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि मैं इसी अंदाज में पैदा हुई, मेरा नेचर जो है वो इसी तरीके से था। और ये कि इट्स जस्ट अबाउट कि मैंने एक्सप्लोर किया, और जो है वो आज आई एम इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड एज ट्रांसजेंडर वुमन। अच्छा, एज अ ट्रांसजेंडर राइट्स एक्सपर्ट, अब आप जिस तरह मिनिस्ट्री में काम कर रही हैं, आपको लगता है कि एक चेंज लेकर आ रही हैं आप सोसाइटी में? क्योंकि जब हम चेंज की बात करते हैं ना, तो हमने इंक्लूसिव सोसाइटी की जब बात की, तो एक्सेप्टेंस का बड़ा एक मसला रहा है। कहाँ खड़ा है आज पाकिस्तान, कहाँ खड़े हैं आज हम सब जब हम बात करते हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की? सबसे पहले तो ये कि इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इंक्लूड करने के लिए सोसाइटी में बहुत सी एफ़र्ट्स कर रही हैं। हमारे पास 2018 में द ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 जो है वो हमारे पास मौजूद है, उसके रूल्स नोटिफाई हो चुके हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स बहुत से ऐसे काम जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की इंक्लूसिव नेस को जो है वो पॉसिबल बनाने के लिए बहुत से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन दिस पर्सपेक्टिव। और हमारा ये जो कानून जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर हमें मिला है, इसके लिए हम पूरी दुनिया में एक तरह से स्टैंड आउट करते हैं। हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ऐसा कानून देना, ये पाकिस्तान ही कर सकता है। ऐसा कौन सा काम है जो आप करना चाहती हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू आर ट्रांसजेंडर आप नहीं कर पा रही हैं स्टिल? देखिए, इसके ऊपर तो काफ़ी मसले हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन को अभी तक जो है वो हम थोड़ा सा एक कदम या कुछ कदम, एक तो छोटा है हिंसा, हम कुछ कदम पीछे हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, लड़के और लड़कियों से, यूथ जो हमारी यंगस्टर्स हैं। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है कि हम भी जो है वो बाकी
जो लोग हैं उनके इक्वल आके जो है वो पाकिस्तान की खिदमत कर सकेंगे, पाकिस्तान में जो है वो अपना नाम रोशन करते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकेंगे पूरी दुनिया में। जी, तो जब हम कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से बात करते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि सिर्फ कोई एक दो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ पे जब हम यंग जनरेशन की कामयाबी और कामरानी का जिक्र करते हैं तो सबसे मेन कंपोनेंट जो है वो एजुकेशन का डिपार्टमेंट भी, और स्पेशली जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो उसका ताल्लुक सिर्फ शहरी इलाकों से नहीं है, बल्कि हमने ये भी देखना है कि देही इलाकों में हमारे साथ कौन कौन सी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो हम कदम हो रही हैं गवर्नमेंट के और इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलने की काविशों में मसरूफ़ हैं। हमारे इस वक्त साथ जो मौजूद है शख्सियत, उनका नाम है नबीला। नबीला कैसी हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा नबीला, ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है? मेरा ताल्लुक बुनियादी तौर पे छोटी ज़री जो कि एक कबीला है डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान, वहाँ से है। ये एक सराइकी बलोची मिक्स कबीला है, तो मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखती हूँ और आज मैं आपको कामयाब जवान प्लेटफॉर्म पे नज़र आ रही हूँ नेशनल लेवल पे। माशाल्लाह माशाल्लाह नबीला, यही सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे यहाँ शहर से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन और मर्द हज़रात ही नहीं बल्कि देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी मौजूद हैं जो कि इस इनिशिएट में अपना अहम किरदार अदा करें। तो किस तरह से आप सपोर्ट कर रही हैं एजुकेशन की प्रोग्राम को कामयाब जवान प्रोग्राम के थ्रू? बिल्कुल, मेरी रिप्रेजेंटेशन आज जो करंटली रिप्रेजेंटेशन हो रही है वो डेफिनेटली रूरल और रिमोट एरियाज़ को ही रिप्रेजेंट कर रही है, और ये मेरे ख्याल में इसकी भी एक मिसाल है कि मसावी प्लेटफार्म अब हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं पाकिस्तान में, और हर नौजवान लड़के लड़कियां दोनों मिलकर इस पे सामने भी उभर कर आ रहे हैं और अपनी काबिलियत और सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए वो भरपूर इस प्लेटफार्म का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो मैं भी ऐसा ही जज्बा रखती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये जो अर्बन और रूरल जो सोशल कोहीजन है, एक तो उसको प्रमोट किया जाए, दूसरा ये कि जो हमारे देहात के इलाकों में बच्चियां हैं या बच्चे हैं, दोनों जेंडर इक्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि दोनों ही डिप्राइव्ड कैटेगरी में आते हैं, बच्चे बच्चियों दोनों के लिए तालीम की जो फैसिलिटीज़ हैं देहात के इलाकों में कम होती हैं, ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले होते हैं या फिर फैसिलिटीज़ नहीं होती, और अर्बन रूरल जो कट ऑफ हो गए हैं बाई रोड भी अगर हम देख लें थोड़ा ट्रांसपोर्टेशंस का, तो ये मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से ये ज़िंदगी में मैंने खुद भी फेस की है। मेरा भी अपना टाइम पीरियड था, फेस था एक, जब मैंने एक बुनियादी प्राइमरी अपनी तालीम तो हासिल कर ली थी कहीं ना कहीं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि हायर सेकेंडरी तालीम और उससे आगे जो बैचलर यानी जो हमारी आला तालीम है, बैचलर डिग्रीज़ होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो कहाँ से मतलब मैं नबीला, जब आपने कहा कि हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, इसके लिए देहातों में अभी कितना काम हो गया है? कितने कॉलेजेस या कितने ऐसे इदारे हैं जिनका हम देख रहे हैं कि ताउन सामने आ रहा है और इतनी हम एक फिगर दे सके कि हाँ इतने तालीमी इदारे जो हैं अब बच्चों को हायर एजुकेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं? फिगर्स की आपने बात की है, मेरा कामयाब जवान में जो नेशनल यूथ काउंसिल का फोरम है उसमें ग्रुप भी मार्जिनलाइज यूथ है, यानी पस्से पर्दा जो पसमानदगी में नौजवान रह रहे हैं, उनके क्या मसाइल हैं। इसी में हमने फाइंडिंग्स में देखा, जब आपने फिगर्स की बात की उसको रिलेट कर रही हूँ कि जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें मसला ही यही है कि देहात के जो लोग हैं वो सर्वे में इंक्लूड ही नहीं होते। हमारा शिफ्ट होता जा रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजिकल टूल्स में, और हम क्विक सर्वे लेना चाहते हैं और हम करते हैं ऐसा नेशनल लेवल पे, और वो जो डोर टू डोर एक्टिविटीज़ हुआ करती थी पहले, ट्रेडिशनल वे ऑफ सर्वेज होते थे, हेल्थ वर्कर टाइप डोर टू डोर एक्टिविटीज़ के थ्रू सर्वे लिया जाता था, मैनुअल इस तरह की चीज़ें, वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडिशनल सर्वे से हटते जा रही है। यही वजह है कि देहात, जब भी मैं कोई सर्वेज देखती हूँ या फाइंडिंग्स देखती हूँ, देहात का जो एक पॉपुलेशन है नेशनल लेवल पे वो हमेशा एक्सक्लूडेड रहता है। जब हम उनको आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं होगा वो टारगेट पॉपुलेशन कहाँ है, किन किन इलाकों में है, तो हम उसके ऊपर हम करेक्ट स्टैटिस्टिक नहीं लेके सामने आएंगे। अब आपने पूछा फॉर एग्जांपल कॉलेज, हायर सेकेंडरी या यूनिवर्सिटी लेवल पे कितना काम है, तो मैं अपने ही एरिया को, अपने रेडियस को देख लेती हूँ, 360 में अपना रेडियस, तो उसमें अभी तक तो यूनिवर्सिटी ही नहीं है कहीं पे। तो यूनिवर्सिटी की तामीर पर कोई काम हो रहा है? कोई बजट आपने एलोकेट करने के हवाले से गवर्नमेंट से बात की हो? देखिए, नेशनल यूथ फोरम में आने का मकसद ही यही है और रिप्रेजेंट करना, यानी मैं अगर अब इसमें हूँ, एक रेयर केस है, हम चाहते हैं कि ये अब आम हो, सिर्फ रेयर केस ना रहे। मेरी तरह हर वो लड़की देहात की जो अब काविश कर रही है, बेहतरीन काविश कर रही है, आगे निकल के आ रही हैं, वो इस तरह के मसावी प्लेटफॉर्म पे आएँ, रिप्रेजेंट करें, नेशनल लेवल पे अपना वॉइस बने, अपना वॉइस ऑफ पावर को शो करें और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कराएं। तो यही वजह है कि मेरा होना नेशनल यूथ काउंसिल में मैं समझती हूँ कि बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपनी पूरी देहात की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और औरत मर्द हर तरह के मसले मसाइल वहाँ पे है।
تو میں سمجھتی ہوں یہ بہترین ایک طرح کا مساوی پلیٹ فارم ہے. ابھی ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ہم کتنا بھرپور انداز میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ نبیلہ فار بینگ ود اس. اینڈ ڈیفینیٹلی میں یہ کہوں گی کہ یہاں پہ صرف شہری حلقوں سے ہی نمائندگی نہیں کر رہی ہیں خواتین، دیہات سے بھی یہاں پر موجود ہیں. آپ چلتے ہیں کسی ایک ایسی شخصیت کی طرف کہ جن کا تعلق اب دیکھتے ہیں شہر سے ہے یا پھر دیہات سے. اسٹے ٹیون. اب آپ کی ملاقات کراتے ہیں ثانیہ عالم سے. ثانیہ عالم ایک ایسے ادارے سے وابستہ ہیں، کراچی کا یہ ادارہ سینٹر فار فیوچر ورلڈ. کئی بار ایسا ہوا وہ بچے جو ان کے ادارے سے پڑھ کر گئے باہر مختلف کمپٹیشنز میں انہوں نے حصہ لیا، پاکستان کا نام روشن کیا. ان بچوں سے مل کر ہم بھی حیران ہو گئے کہ ان بچوں کو اتنا زبردست سکھاتا کون ہے کہ ایسی ایسی کتابیں پوری کی پوری انہیں یاد ہو جاتی ہیں بڑے آسانی کے ساتھ، بڑی سہولت کے ساتھ. مائنڈ میپنگ، میموری، بڑی مختلف ٹرمز اکثر میں ان سے کہتا ہوں. تو ثانیہ بھی آج یہاں پر موجود تھیں اسلام آباد میں. ہم نے سوچا کہ ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اب تک کیا رول رہا ہے. ون آف دا 4 سینئر لائسنسڈ انسٹرکٹر از ثانیہ عالم. السلام علیکم. گڈ مارننگ. وعلیکم السلام شعیب، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم ڈوئنگ ویری ویل. میں نے دیکھا آپ کی میموری امپروو ہو گئی ہے، آپ کو سب کچھ یاد تھا فرام پریویس میٹنگ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں آپ کے ادارے میں آئے بغیر دیکھیں سیکھنا شروع ہو گیا ہوں. یس. اس کا مطلب ملاقاتیں زیادہ ہو رہی ہیں. ثانیہ ماشاءاللہ اتنے زبردست بچے جو کہ آپ کے ادارے سے سیکھ کے جاتے ہیں اور ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کو. کراچی کے علاوہ کہیں آپ لوگوں کا ادارہ نہیں، کہیں اس طرح کام نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا؟ شعیب بالکل یو ایس اے میں بھی ہے اور دبئی میں بھی ہے. پاکستان میں صرف اسی لیے آپ کو زیادہ پتہ چل رہا ہے کیونکہ ہم پاکستان میں زیادہ توجہ دے رہے ہیں، کیونکہ اپنا ملک ہے تو ہمیں اس میں بہتری لے کر آنی ہے. ہم امپروومنٹ چاہتے ہیں، تو یہاں پہ مینٹل لٹریسی کا جو لیول ہے وہ زیادہ بڑھانا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ زیادہ توجہ ہے. ثانیہ پر یہ جو بچے پاکستان کے، بالخصوص میں کہوں گا کراچی کے بچے جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا کے ریپرزینٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا بتائیں کہ اب تک کتنے بچوں کو آپ لوگ ٹرین کر چکے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کچھ بچے ایسے ہیں وہ بار بار کمپٹیشن میں جاتے ہیں، بار بار میڈلز لے کر آتے ہیں. شعیب بیسکلی یہ ہے کہ میں صرف بچوں کو ٹرین نہیں کرتی، بیسکلی کمپٹیشن کروانا وہ ایک سائڈ کا ہمارا پروجیکٹ ہے. بیسکلی پہلا یہ ہے کہ ہم وہ دماغ کی صلاحیتوں کا استعمال کرنا سکھائیں. اب وہ چاہے اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ پروفیشنل ہو، چاہے وہ کوئی کارپوریٹ کمپنی ہو، کوئی بھی. تو بچوں کو جہاں تک ہے جو کمپٹیشن کے لیے، اس میں ہم تقریباً 10 ہیں ہماری ٹیم، جن کے بچے بھی کمیٹیڈ ہیں اور پیرنٹس بھی کمیٹیڈ ہیں، اسی لیے وہ بار بار کمپٹیشنز میں جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے اس میں ہم تقریباً 5000 لوگوں کو انڈیویجولی ٹرین کر چکے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان آرمی کے میں کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے 1400 آفیسرس کو ٹرین کر چکی ہوں. جی دسمبر میں میں جا رہی ہوں ٹیکٹکس اینڈ انفینٹری اسکول، وہ بھی اگین کوئٹہ میں، وہاں پہ 1000 آفیسرس کو ٹرین کرنے جا رہی ہوں. دین اگین اینگرو کمپنی کو بھی کر چکی ہوں. تو یہ پاکستان میں اس چیز کا بہت امپورٹنس فیل کر رہے ہیں کارپوریشنز بھی اینڈ گورنمنٹ بھی کہ اس کی بہت ضرورت ہے. اینڈ یہ دس سپر لرننگ ایبلٹی ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. اگر آرمڈ فورسز یہ سوچ رہے ہیں، جیسے آپ نے خود ذکر کیا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج ہے، ٹیکٹکس کے اداروں کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ تو بہت ہی زبردست چیز ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت ادراک ہو گیا ہے کہ کتنی زیادہ اس کی ضرورت ہے. مجھے بتائیں کارپوریٹ ٹریننگ مطلب بچوں کے علاوہ ہم ذرا بات کرتے ہیں، یہ اگر میڈیا انڈسٹری میں بھی ہو اس سے کیا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ دیکھیں شیب، کون ہے جس کو یاداشت امپروومنٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ کون یہ ہے جو ریگولر بیسس پہ ریڈنگ نہیں کرتا، کانسٹنٹ ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے؟ بیسکلی ہم کچھ بھی لائف میں کر رہے ہیں تو دماغ استعمال کر رہے ہیں نا، بٹ کیا ہمیں اس کو بہترین لیول پہ استعمال کرنا آتا ہے کہ نہیں؟ سو آئی ووڈنٹ سے کہ میں اس کو لمٹ نہیں کروں گی کسی ایک انڈیویجول پیشے پہ یا سیکٹر میں. ایوری باڈی شوڈ ڈو دس، ناٹ اونلی جسٹ ان پاکستان بٹ گلوبلی. دماغ کا استعمال آنا چاہیے تاکہ آپ بہترین لیول پہ، آپٹیمم لیول پہ کام کر سکیں. اچھا ٹرم استعمال کرتے ہیں آپ لوگ، سپر لرننگ. Super learning. That's because that's how fast you do it. It's super learning. Great. اب یہ بتائیں کہ اگر ایسا ہو کہ یہ آپ لوگوں کے کچھ کورسز ہم ڈفرینٹ اسکولز میں متعارف کرائیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ گورنمنٹ لیول کی ہوں، اس سے بچوں کی صلاحیتیں کتنی بہتر ہوں گی؟ کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ بچہ سے رٹا سسٹم پہ جائے گا، واقعی اس کی ایبلٹیز پر امپیکٹ آئے گا؟ ایکچولی رٹا سسٹم سے ہی تو ہٹانا ہے، ابھی اسی پر تو ہیں سب لوگ، اس سے ہٹانا ہے. اور ہمارا ایم یہی ہے شعیب کہ ہم ایجوکیشن سسٹم میں اس کو لے کر آئیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے تھرو ہو یا پھر ہم خود ہی اپنے تھرو کریں. اور NYC میں آنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ کیا یوتھ پہ ایجوکیشن پہ کام کر سکیں اور یہ چیزیں لے کر آئیں تاکہ اسٹرگل جو ایجوکیشن میں اسٹرگل ہے نا وہ ختم ہو جائے. تھینک یو سو مچ ثانیہ، تھینک یو ویری مچ. ان سے گفتگو تو ہوئی، بڑھتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں ذریعہ آپ کس سے گفتگو کر رہی ہیں. بات کر رہے ہیں فریدہ کنول سے جو کہ انٹرپرنورز پر بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، انٹرپرنورشپ کو پروموٹ کر رہی ہیں کامیاب جوان پروگرام کے تھرو. تو فریدہ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا فریدہ یہ بتائیے کہ آپ کس علاقے سے کس یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں؟
میں جو ہے وہ ہنزا سے بلانگ کرتی ہوں, گلگت بلتستان سے جی, تو میں وہاں کی یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, لیکن آئی گیس جب NYC کا ہم پارٹ ہوتے تو ہم اوور آل پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا تو مجھے یہ بتائیے فریدہ کہ آپ چونکہ آنٹرپرنورس کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہی ہیں, آپ آنٹرپرنورشپ کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ آئی گیس پاکستان میں جو ہے, اگر میں 2 ڈیکیڈز بیک بات کروں تو وہاں پہ جب آنٹرپرینورشپ کا جو ہے اتنا زیادہ کلچر نہیں تھا. اب جو ہے ریسنٹلی یہ کلچر بہت زیادہ گرو ہوا ہے, ان ٹرمز آف امپلائمنٹ بھی یہاں پہ جنریٹ ہو رہی ہے ڈیو ٹو آنٹرپرینورس. گورنمنٹ نے جو ہے یہاں پہ انکیوبیشن سینٹرز بھی بنا لیے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ایکسیلریٹر پروگرامز بھی ہمارے پاس ہیں, تاکہ فائنینشلی بھی اگر کسی آنٹرپرینور کو نیڈ ہے, کسی اسٹارٹ اپ کو نیڈ ہے, تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ سپورٹ ہو رہا ہے. آئی گیس کامیاب جوان از دا بیسٹ پلیٹ فارم جہاں پہ جو ہے ہم لوگ مزید پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں آنٹرپرینورس کو کہ وہ اسمال لونز لے کے اپنے اسٹارٹ اپس کو جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جب ہم اسمال لونس کی بات کرتے ہیں تو سب سے کم لون کی کیا کیپیسٹی ہے, کتنی مالیت کا لون ہمارے یوتھ کے لوگ جو آنٹرپرینورشپ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنے کام کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ لے سکتے ہیں؟ آئی گیس یہ بہت بڑا کویشچن ہے, مطلب میں اسپیسیفکلی کوئی نمبر تھرو نہیں کر سکتی اس پہ کہ اتنے اماؤنٹ پہ جو ہے وہ آپ اپنا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اسٹارٹ اپس اگر ان ٹرمز آف میں ٹیکنالوجی بات کروں تو وہاں پہ انویسٹمنٹس آپ کو بہت زیادہ چاہیے, لائک 50+ چاہیے آپ کو انویسٹمنٹ. لیکن اگر آپ بلو کوئی اسمال اسکیل بزنسز کی بات کریں تو آئی گیس 20 لاکھ 10 لاکھ از انف کہ آپ اپنے اسٹارٹ اپ کو اسٹارٹ کر سکیں. لیکن یہ ایک اسپیسیفکلی نمبر جو ہے وہ نہیں ہے, بیکاز آنٹرپرینورس بہت سارے ہوتے ہیں. ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی الگ ہوتی ہیں, اسمال بزنسز اینڈ دین بگ بزنسز. تو فریدہ یہ بتائیے کہ ہنزا میں اس وقت کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ آنٹرپرنورشپ کی طرف جا رہے ہیں, اور بالخصوص اگر ہم لڑکیوں کے حوالے سے بات کریں تو وہ کس شعبے کو زیادہ تر پک کرتے ہوئے, چوز کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں؟ آئی گیس ہنزا کی اگر میں بات کروں, گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ وہاں پہ جو ہے وومن جو ہے وہ آنٹرپرینورز ہیں. ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ وہ کمیونٹی اس طریقے سے بلڈ کی گئی ہے جہاں پہ وومن کو بہت زیادہ امپاور کیا جاتا ہے. ناردن ایریا کے اندر جو ہے ٹیورزم بڑھنے کی وجہ سے امپلائمنٹ اور آنٹرپرینورشپ کا کلچر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پروموٹ ہو گیا ہے. اگر وہاں پہ 11 لاکھ کی پاپولیشن ہے تو 20 لاکھ از دا ٹیورزم جو وہاں پہ جا رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ امپلائمنٹ جنریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے لوگوں کے جانے کی وجہ سے. تو لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر بھی رہ کے وہاں پہ ارننگ اسٹارٹ کی اور وہاں کے اسٹارٹ اپس نکالے. آپ ہنزا کی جس بھی گلی میں جائیں گے یا GB کی جس بھی گلی میں جائیں گے, آپ وہاں پہ مطلب آپ بہت ساری فیمیلز دیکھیں گے جو اپنے گھروں پہ رہ کر بھی وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں, اور مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چل کے جو ہے وہ اپنی لائف کو اکنامکلی جو ہے وہ اپلفٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا فریدہ ایک آخری سوال مجھے اس کا بھی جواب دیجیے کہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں نا ماضی کی حکومتوں کی, اور ایک عموماً تاثر سننے کو ملتا ہے کہ وزیر اعظم جو وہ یوتھ کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں, کہ اس سے پہلے بھی آپ نے کسی گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا یا اتنا آپ نے دیکھا کہ نوجوان نسل کو ایک حوصلہ فراہم کرنے کے لیے, ایک پلیٹ فارم دینے کے لیے کبھی کسی گورنمنٹ اتنا اچھا کوئی انیشیٹ لیا ہو؟ آئی گیس نیشنل یوتھ کاؤنسل بنایا ہے اسی گورنمنٹ نے, تو اس سے بڑا کوئی پروف نہیں ہو سکتا کہ یوتھ کو جو ہے وہ امپاور یا ان کے لیے الگ سے باڈی بنائی گئی ہو. پچھلی پارٹیز میں نے یہ چیز کو مسنگ دیکھا تھا کہ یوتھ جو ہے وہ اتنا زیادہ انوالو نہیں ہوتی تھی. اب جو ہے ہر چیز میں یوتھ کو ڈیسیجن میکنگ میں بھی آپ ان کو انوالو کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ویژن بھی یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یوتھ جب آگے آئے گی تو امپاور جو ہے وہ ہمارا نیشن بھی امپاور کرے گا جسٹ بیکاز آف یوتھ, کیونکہ 68% جو ہے پاپولیشن وہ صرف یوتھ کا ہے. تو یوتھ کو امپاور کرنا بہت ضروری ہے, اور NYC از لائک وٹنسنگ کہ ہم جو ہے اس چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ باڈی ایسی ہے جو یوتھ کو امپاور آلریڈی کر رہی ہے. تھینک یو سو مچ فریدہ فار بینگ ود اس. اینڈ ڈیفینیٹلی آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ صرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ نہ ہو, یہاں پر آنٹرپرینورس کو بھی اتنی ہی سپورٹ دی جا رہی ہے. کتنا ہنرمند طبقہ, بعض اوقات آپ کی ڈگریز بھی آپ کے کام نہیں آتی ہیں جب تک آپ کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہ ہو. تو یہ تھی ہمارے ساتھ فریدہ کنول اور یہ تھی ان کی سٹوری. اب دیکھتے ہیں کہ شعیب کس کے ساتھ مصروف ہیں. تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی, اور جب بات تعلیم حاصل کرنے کی ہو اور ان بچوں کی ہم بات کریں یعنی آؤٹ آف اسکول گرلز, ان پر فوکس کر رہی ہے ایک آرگنائزیشن زنانہ فاؤنڈیشن از ان لاہور, اور جو ان کو رن کرتی ہیں رائنا, آج وہ بھی یہیں پر موجود ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں, جو ان کا سفر ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. رائنا السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ. تھینک یو. رائنا, زنانہ فاؤنڈیشن آغاز کیسے ہوا, کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا ٹو اسٹارٹ دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن اینڈ ٹو فوکس آن دی آؤٹ آف اسکول گرلز؟ So I have a domestic worker who's been working at our place since 10 years. اور میں اس ٹائم 15 سال کی تھی جب وہ میری والدہ کے پاس آ کر بات کر رہی تھیں کہ نہ ان کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا گیا ان کے والد کی طرف سے, اور نہ اب ان کی بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان کے شوہر کی وجہ سے. تو آئی اسٹارٹیڈ اے ٹیوشن سینٹر وہاں سے. آئی ٹولڈ دیم اپنے گھر پر, سو فرام مائی ڈائننگ ٹیبل وہاں پہ ڈومیسٹک ہیلپرس کو, ان کی بچیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا, اینڈ آہستہ آہستہ کاروان بڑھتا چلا گیا. اینڈ وی شفٹڈ ٹو اے رینٹڈ روم, اینڈ دین
We had this nationwide campaign for fundraising, and that's where Zanana is now, running free schools. कितने साल हो गए इसको? It's been 5 years, and I started when I was 15. Yeah. 5 साल हो गए, डाइनिंग टेबल से स्टार्ट किया, आज इदारा बन गया, आज स्कूल्स बन गए, एक रेंटेड रूम का बीच का अगर हम कहें सफ़र, उसके बाद मुख्तलिफ इदारे, कितने जगहों पर अब आप बच्चियों को तालीम दे रही हैं? हम लाहौर के अंदर ही फोकस कर रहे हैं. डिफरेंट स्लम स्कूल्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपसेस जो हैं वो हमारे 3 हैं मेन लाहौर में. अदर देन दैट हम उनकी विलेजेस में जाकर वहाँ पे सेटअप कर देते हैं. देन दैट्स हाउ इट्स गोइंग, स्ट्रीट स्कूल्स यू कुड से. ओके, तो इस वक्त कितनी बच्चियां हैं, या यूं कहना चाहिए कितनी ख़वातीन, बिकॉज आप लोग तो बच्चियों के अलावा भी तालीम दे रही हैं, कितनी बच्चियां और ख़वातीन हैं जो कि अब आप लोग जिनको पढ़ा रहे हैं? स्कूल को बने हुए 2 साल हुए हैं और हमारी 600 से ज़ायद ख़वातीन हैं. उसमें हम लोग बच्चे अभी शामिल नहीं कर रहे, तो इट हिट्स अप्रॉक्सीमेटली 1000 इफ़ आई लुक एट द स्टूडेंट बॉडी इन लाहौर दैट वी हैव. जब किसी विलेज में जाती हैं, स्लम एरिया में जाती हैं, क्या आपको कोई हिंड्रेंस का सामना करना पड़ता है, कोई बैरियर होता है, पैट्रियार्किकल सोसाइटी या वहाँ के जो भी मर्द हों, भाई हों, शौहर हों, वालिद हों, वो रुकावट बने, और अगर बने तो फिर आप लोग कैसे उनको समझाते हैं? जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे गुहावा, एक छोटी सी जगह है लाहौर में, वहाँ से निकाल दिया गया था. मेरी एंट्री बैन हो गई थी कि मैं बहुत लिबरल अप्रोच लेकर आ रही हूँ कि ख़वातीन को तालीम हासिल करनी चाहिए. पहले इनिशियली आई थॉट कि मैं इनके फ़ायदे की बात कर रही हूँ और मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है, टाइटल्स दिए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के. बट देन आई अंडरस्टूड कि मुझे इनके साथ बैठ के ग्रास रूट लेवल से काम करना पड़ेगा. मैं अपने साथ रिलीजियस स्कॉलर्स को लेकर गई जिन्होंने उनको बताया कि हमारा इस्लाम इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं है, एंड अदर रिलीजन्स एज वेल, क्रिश्चियनिटी एज वेल. उनकी चर्च में, मस्जिद में, इन जगहों पे हमने अपने सेमिनार्स रखे. सबसे पहले टारगेट हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स थे. व्हेन वी हैड देम ऑन बोर्ड, उसके बाद वो उनकी जो इर्द गिर्द की कम्युनिटी है वो खुद ही उनकी बात मानते हुए आ गए हमारे पास. फाउंडेशन को जिसको 5 साल हो गए, यानी आपने स्टार्ट किया एक सफ़र, अगले 5 सालों में, 10 सालों में कहाँ देख रही हैं? एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आई से, क्योंकि एजुकेशन विदाउट बॉर्डर्स, ख़वातीन यहाँ पर भी हैं, ख़वातीन दूसरे मुल्कों में भी हैं. अगर यहाँ पर हमें हक़ नहीं मिल रहा तो बाहर भी कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे ख़वातीन अपने हक़ हासिल नहीं कर सकती, उनको प्रैक्टिस नहीं कर सक रही हैं. सो आई थिंक वीड बी वर्किंग अक्रॉस बॉर्डर्स इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 5 years. ग्रेट. लास्टली, जब कोई ऐसी लड़की या खातून जिसको आप देखते हैं कि अच्छा अब इसने कुछ तालीम हासिल कर ली है, अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, आपको लगता है कि अच्छा अभी शायद टेक्निकल एजुकेशन या कोई और हुनर सीख लेगी और आगे बढ़ जाएगी, कितनी खुशी महसूस करती है? बहुत ज़्यादा, बल्कि सर्टन तालीम का भी हम वेट नहीं करते. हम लोगों ने स्किल्स ऑलरेडी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया. एंड द स्कूल इज़ रनिंग बिकॉज ऑफ दीज वुमेन, राइट. हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर उसी कैंपस में, दे स्टिच, दे अर्न, एंड देन दे इन्वेस्ट इट ऑल बैक इनटू देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन. सो इट्स दी वुमेन, इट्स बाय दी वुमेन, एंड इट्स फॉर दी वुमेन. ग्रेट राना, थैंक यू सो मच. बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है ज़नाना फाउंडेशन. जिस तरह से 5 साल का सफ़र, हमारी दुआएं इनके साथ हैं, ये सफ़र इसी तरह से खूबसूरती के साथ मंजिल की तरफ चलता रहे. और मंजिल क्या है? पढ़ा लिखा पाकिस्तान. जी, तो जहां हमने डिफरेंट पर्सनैलिटीज से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात की है, वहीं पर अभी हमारे साथ लारेब आबिद मौजूद हैं. और लारेब जो है वो फैमिली प्लानिंग के हवाले से काम कर रही हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम स्कीम और इस इंतज़ाम के तहत. लारेब ने इसमें अपनी क्या इनपुट दी है, वो किस एक नए आज़म के साथ कामयाब जवान प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और जो फैमिली प्लानिंग के हवाले से उन्होंने एक डिजिटल ऐप मुतारिफ करवाई है, उसमें उनकी क्या पार्टिसिपेशन है, क्या रोल है, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कितनी सपोर्ट है, उस पर बात कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम लारेब, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक. अच्छा लारेब, आप वाला जो टॉपिक है इंतहाई डिफरेंट है लेकिन इंतहाई इम्पॉर्टेंट भी है. तो फैमिली प्लानिंग के हवाले से आप चाहे शहरी आबादी हो या फिर देही आबादी हो, किस तरह से कैटर करें सारे मामले को? ये तो शुरू में ऐसा था कि हम लोग सेमिनार्स करते थे, औरतों को, मर्दों को इंगेज करते थे, साथ बात करते थे, उनको बताते थे कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कौन सी नहीं अवेलेबल. फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हुआ कि हम अर्बन एरियाज़ में जाने लगे, वहाँ पे स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन किया, बातचीत की, और फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ हुआ कि अच्छा मैंने उनको ये तो बता दिया कि व्हाट इज़ फैमिली प्लानिंग, व्हाट इज़ गुड फॉर योर प्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स, बट एट द एंड क्या उनके पास कोई टूल है? सो दैट्स व्हेन द आइडिया केम इन, और हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन का दरियाफ्त किया, उस पर काम किया, जो कि पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड से भी रिकग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट से भी हमें रिकग्निशन मिली, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स इंस्टीट्यूट से अवार्ड मिला फैमिली प्लानिंग लीडर का.
हम इसको छोटा समझ रहे थे बट इट केम आउट टू बी वेरी बिग। और हमने ऐसी एप्लीकेशन बनाई जो कि एक सिंपल इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसमें सर्विसेज भी हैं, उसमें प्रोडक्ट्स भी हैं और उसमें जितने भी कॉन्सेप्टिव मेथड्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा गैप है हमारी बुक्स में, हमारे पेरेंट्स में, न्यू जनरेशन में, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये मोबाइल फ़ोन इज़ एवरी टाइम इन आर हैंड्स, राइट? सो क्यों ना इस मोबाइल फ़ोन को यूज़ किया जाए। तो वी जस्ट यूज़ दिस मोबाइल एप्लीकेशन और इसमें हर तरह का कॉन्टेंट है जो कि रिकग्नाइज्ड है, ऑथेंटिक है, इट्स फ्री टू यूज़ एंड इट्स इन उर्दू एंड इन इंग्लिश। मैं यही पूछना चाह रही थी कि क्या इसमें उर्दू हमारे पास कंटेंट भी अवेलेबल है, क्योंकि हमारा बहुत सा तबका ऐसा है जिसका ताल्लुक देही आबादी से है और वो एक तो ये कि मुकम्मल तौर पर इंग्लिश को उसमें से समझ नहीं पाते और वहीं पर फैमिली प्लानिंग के हवाले से हमें ज़्यादा फुकदान नज़र आता है। बिल्कुल, मोबाइल तो हर जगह है, ये बात मानने वाली है और सेमिनार्स भी हो गए और उनसे बातचीत भी होगी, लेकिन ये किस एक टूल से उर्दू इंग्लिश की एक्सेस भी हो गई और इसमें ऑडियो वर्जन भी ऐड कर दिया गया फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट सी और हु कैन नॉट रीड, यू नो। तो हमने इसको मोर इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की और फ्री रखने की कोशिश की। इसमें कुछ ऐसा करिकुलम भी है कि अगर आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं कहीं सर्टेन जगह पे तो यू कैन ऑल्सो यूज़ दोज प्लेटफॉर्म, ठीक है, और उसमें से आप मैनुअल को यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली एक फुल फ्लेज प्लेटफॉर्म फॉर फैमिली प्लानिंग। अच्छा रारेब, यहाँ पे ज़रा हमारे लोगों में ये अवेयरनेस और एक उन तक के पैगाम पे पहुँचाइए कि मतलब ये ऐप क्या है, ये किस नाम से अवेलेबल है, आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट्स ब्रिज द गैप, BRIDGE द गैप। गैप एक्चुअली वर्ड रखा गया था गिविंग एक्सेस टू प्लानिंग। ब्रिज द गैप मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है ऑनलाइन भी, वेबसाइट पर भी, प्ले स्टोर पे भी और ऐप स्टोर पे भी। इसको जब आप फ्री है ये इंगेज करेंगे, आप इसको साइन अप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स में इंफॉर्मेशन है, ऑल टाइप्स अवेलेबल फॉर मेन एज वेल एज फॉर वुमेन। देन यू हैव प्रोडक्ट्स एंड देन यू हैव फ्री सर्विसेज विच आर बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। बहुत सारी फ्री सर्विसेज अवेलेबल हैं, हम लोग शिकायत भी करते हैं कहाँ जाएँ क्या करें। सो आई गेस दैट्स अ ग्रेट वे कि आप वहाँ पे उसको क्लिक करोगे तो उसमें जियो टैग्स एडेड हैं, इट्स नॉट जस्ट एड्रेस, यू जस्ट क्लिक इट एंड इट टेक्स यू टू द मैप। तो आई थिंक अगर किसी की शादी हो रही है एंड यू रियली वांट टू गिव देम सम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, जस्ट टेल देम टू गो थ्रू द एप्लीकेशन वंस एंड देन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ये बहुत ज़रूरी है कि इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी किड्स यू हैव बट इट्स अबाउट मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। लारे भी बताएगा क्वेश्चंस, क्यूरीज या शिकायत कुछ इस तरह की भी जब चीज़ें आती हैं तो कितनी जल्दी आप उस पर रिस्पॉन्स बैक करते हैं। सो देयर इज़ वन फीडबैक फॉर्म और जैसे इस पर क्वेरी आई विद इन अ मंथ इन फैक्ट वी रिस्पॉन्डेड बैक। और लोगों की तरफ से एक होता है ना कि आपका रिव्यू आता है, उस पर क्या लोगों का इम्पैक्ट आया? सो फैमिली प्लानिंग इज़ ऑफ कोर्स थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पीपल हैव अप्रिशिएटेड दिस अ लॉट। और लड़कियों के में इनबॉक्स आते हैं कि दिस इज़ समथिंग वी नीडेड इन लाइफ बिकॉज ये टॉपिक बहुत अजीब सा समझा जाता है, लेकिन इसमें रिलीजियस स्कॉलर्स का जो कंटेंट निकाला गया है वो सारा उनसे मिलजुल के बनाया गया, तो ऐसी कोई उनको इशू नहीं है कि कंटेंट कैसा होगा कैसा नहीं होगा। सो आई थिंक द रिव्यू अभी तक हमें बहुत अच्छा मिला है। थैंक यू सो मच और गुड लक फॉर दिस विद दिस एप्लीकेशन एंड डेफिनेटली ये जो एक फैमिली प्लानिंग के हवाले से एक डिजिटल ऐप जो है वो मुतारिक करवाएगी और ये तरीक़ाकार अभी लारीब ने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आप जाकर उस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं और कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर रही है। मैं इन्वेस्ट करता हूं सिर्फ पाकिस्तान में, वो भी खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज की K-Trade ऐप से, क्योंकि वहीं से मुझे मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे टोटल कंट्रोल। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज को अपना ब्रोकर मुंतखब करें। तो अब करो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ KASB की K-Trade ऐप के साथ। मुइज़ शौकत, उसकी कहानी आज आपके सामने रखते हैं। ये 21 साल कितने चैलेंजिंग रहे। एक ऐसे बच्चे की कहानी मैं कहूँगा जो पैदा होता है तो टोज़ ऐसे होती हैं बाय बर्थ कि वो मुड़ती नहीं हैं। उसके बाद जब वो खेलने निकलता है तो एक और चोट लगती है, सर पर चोट लगती है। बात यहाँ पर भी नहीं रुकती, लेकिन रुकता वो भी नहीं है। तालीम भी जारी रखता है, मेहनत भी करता है, लेकिन साल 2020 एक और एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में उसकी कंडीशन और ज़्यादा मुतासर हो जाती है।
لیکن معیز جس طرح میں نے کہا نا رکا نہیں, معیز رک نہیں رہا, معیز چلتا جا رہا ہے, معیز آگے بڑھتا جا رہا ہے. اب معیز بہت جگہ پر اپنا نام بنا رہا ہے, وہ چاہے سوشل ورک ہو, وہ چاہے کاؤنسلنگ ہو. یعنی جب معیز کو ہم دیکھتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید موٹیویٹ کرنا پڑے گا, نہیں, معیز موٹیویٹ کرتا ہے بہت سے لوگوں کو. تو آج معیز کی کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. معیز السلام علیکم. واسلام, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک. معیز آپ بہت دقت سے, پریشانی سے, مشکل سے, ظاہر ہے میں آپ اس سیٹ سے یہاں تک آپ آئے ہیں تو تھینک یو ویری مچ, اور آئی ایم سوری میں نے تھوڑی تکلیف دی آپ کو. مجھے تھوڑا سا آپ بتائیں کہ میں نے کچھ تو شیئر کیا ناظرین سے بائی برتھ, اس کے بعد کچھ اور ایشوز ہوتے چلے گئے. سفر کیسا رہا معیز, زندگی کا سفر؟ زندگی کا سفر بہت ہی عمدہ بھی رہا الحمدللہ, کیونکہ جو ہے انسان تو کبھی بھی جو ہے نا رب سے جو ہے کمپلین نہیں کرنی چاہیے. بالکل. اللہ نے جب انسان تو یہاں بھیجا تو ایک مقصد سے جو یہاں بھیجا, تو میں نے اس مقصد تو اپنی پوری زندگی میں نے جو اس مقصد تو جو ہے تلاش کیا کہ مجھے اللہ نے بھیجا کیوں مجھے. ہاں, زندگی میں بہت ڈپریس میں ہوا. میں نے اپنے آپ سے سوال یہ پوچھا تھا یار اللہ نے مجھے یہاں کیوں بھیجا ہوا ہے, میرے پاس ایسا ہے کیا اللہ نے جو ہے مجھے اللہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے نا میں جو اللہ کیا چاہتا ہے اللہ. تو میں نے جو ہے نا جب اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا تو مجھے جو ہے بہت ہی عمدہ جو ہے چیزیں جو ہے مجھے جواب ملا. میں نے اپنے آپ سے جب جو ہے یہ سوال پوچھا میں نے شیشے کے سامنے اپنے آپ تو شیشے نے مجھے نا بہت عمدہ جواب یہ دیا کہ اللہ نے آپ تو ہر چیز سے جو ہے نا نوازا ہوا ہے, اللہ نے آپ تو چست سے نوازا ہوا ہے, اللہ آپ تو جو ہے نا مطلب آپ تو دن میں مطلب آپ تو کھانا ملتا ہے, اللہ نے آپ تو ایک عمدہ دماغ سے یہ جو ہے نا اللہ نے آپ تو جو نوازا ہوا ہے. تو آپ اپنے دماغ سے تو ایسا کام کرو جس سے اس دنیا تو اس کنٹری تو جو ہے نا تو ایک پازیٹیو امپیکٹ یہ جو ہے پڑے. تو میں شروع سے ہمت میں ہارنے والا بچہ نہیں ہوں. مجھے بہت سی آبسٹیکلز آئیں گے لیکن میں نے جو ہے کبھی بھی زندگی میں ہمت نہیں ہاری. ڈپریس میں ہوں جیسے عام سب جو ہے ڈپریس ہوتے ہیں, میں ڈپریس بھی میں ہوں بہت زیادہ, لیکن اللہ نے جو ہے مجھے میرا جو ہے ساتھ بھی جو ہے نہیں چھوڑا. اور یہ جو ہے کریڈٹ جاتا ہے میرے پیرنٹس کو سب سے پہلے, جو ان کی سپورٹ کی وجہ سے, ان کے پیار کی وجہ سے میں جو ہے یہاں آج جو میں موجود ہوں الحمدللہ. اچھا معیز, کیا ابھی آپ کر رہے ہیں؟ کاؤنسلنگ بھی ہے, چیریٹی ورک بھی آپ نے کیا کووڈ میں, کیا مصروفیات ہیں, کس طرح آپ آگے بڑھ رہے ہیں, کس طرح کام کر رہے ہیں, خدمات کیسے ہیں آپ کی؟ سر ہم نے جب کووڈ بہت پیک پر تھا ہم نے پورے پاکستان میں راشن ڈسٹریبیوٹ کیا نیڈی فیملیز کو. ابھی جو میری جو مصروفیات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ابھی جو ہے نا اپنا اے لیول جو ہے کمپلیٹ میرا ہوا الحمدللہ. اب میں جو ہے نا میرا جو مین فوکس ہے نا وہ مین فوکس ہے دو طرح کا. ایک تو اپنے لیے بھی ہے کہ میں مطلب آگے آئی ٹی میں جو ہے میرا آپ چلیں آئی ٹی میں جانا میرا پیشن تھا میرا, اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے بہت ساتھ دیا, اللہ نے وسیلے بنائے, اور اب میں آئی ٹی کے شعبے میں بھی ہوں. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں جو ہے پیپل ود ڈسیبلٹی تو جو میں جو ریپرزینٹ میں چاہ رہا ہوں, تو میں چاہتا ہوں ان کی جو ہے آواز جو ہے اتھارٹی سے میں جو ہے پہنچاؤں. تو اس سلسلے میں نے نیشنل یوتھ کاؤنسل جو ہے جوائن کی ہے میں نے, اور اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے نا مجھے جو ہے نا اللہ نے مجھے عزت دی, اور جو ہے نا میری سلیکشن میری ہوئی میرٹ بیس پر الحمدللہ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے بہت امید ہے کہ میں جو ہے نا ان شاء اللہ ان کی جو ان کی آواز ہے وہ جو ہے نا آگے تک ان شاء اللہ میں جو ہے پہنچاؤں گا. اچھا معیز, پیرنٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, فیملی کی بات کرتے ہیں, تھوڑا مجھے بتائیں کتنے بہن بھائی ہیں آپ, فیملی میں سپورٹ کیسی ملی آپ کو, خاندان کی سپورٹ کیسے ملی, دوستوں کی سپورٹ کیسے ملی؟ ہم جو ہے 5 ہیں, میں اکیلا بھائی ہوں اور میری جو ہے 4 سسٹرز ہیں میری. اچھا جی الحمدللہ. اور مجھے جو ہے فیملی کی آپ چاہیں کہ اتنی سپورٹ مجھے ملی, میں نے مطلب وہ مجھے جو ہے نا کبھی بھی جو ہے مجھے اپسیٹ ہونے نہیں دیتے. آپ کو پتا ہے ماں باپ کے لیے جو ہے بچے ان کے بہت عزیز ہوتے ہیں, اور ماں باپ تو بھی اگر پریشانی ہو تو وہ ہمیں جو ہے نا مطلب ظاہر ہونے نہیں دیتے. تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے ان کو سب سے پہلے ان کو بہت ہمت دی ہوئی ہے, ان کو مطلب اللہ نے اتنا اسٹرانگ بنایا ہوا ہے جو ان کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا مجھے بھی میری جو ہے بہنوں تو بھی ان کو جو ہے بڑی موٹیویشن ملتی ہے, اور خاندان کی طرف سے بھی اللہ کا شکر ہے جو ہے بہت سپورٹ ملتی ہے. ہر جگہ جو ہے نا مطلب اچھے برے لوگ وہ جو ہوتے ہیں, تو لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں جو ہے نا مجھے پرسنلی مجھے جو ہے نا بہت زیادہ پیار ملتا ہے, اور بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ عزت بھی ملتی ہے, بہت زیادہ آپ کہنا چاہیے بہت زیادہ سپورٹ مجھے جو ملتی ہے, جو کہ ایسے بچوں تو جو چاہیے ہوتی ہے. بالکل ایسے. جی
वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट किया है। ट्वीट में उनका कहना है कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान नए DGISI की तकर्रुरी पर मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है और नई तकर्रुरी का प्रोसेस शुरू हो चुका है। एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने यह साबित किया है कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद और यकसा हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट किया। ट्वीट पर उनका कहना है कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान नए DGISI की तकर्रुरी पर मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है और नई तकर्रुरी का प्रोसेस शुरू हो चुका है। एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने यह साबित किया है कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद और यकसा हैं। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। उन्होंने तभी जो है ज़ाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि ना उनको ये होता है अगर वो ज़ाहिर करेंगी तो इससे मैं भी परेशान हो जा, जो बाकी बहनें वो भी जो है परेशान होती। वो उनका मेरे माँ बाप का जो है मेन मिशन ये थी हमारे बच्चे जो है आगे बढ़ते रहें, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, जो है ना मोटिवेशन वो देते हैं, प्यार हमें देते हैं, हमें जिस चीज़ से हमें जो है ज़रूरत होती है वो हमें जो है ना हमें वो जो है देते हैं। तो अल्लाह ताला शुक्र रहती पेरेंट्स की तरफ से जो है ना मतलब बहुत सपोर्ट तो बहुत मिली है। परेशान होते हैं ये चीज़ें जो है ना आप चलें अल्लाह की तरफ से ये जो चीज़ें आती हैं, ये आजमाइशें आती हैं, क्योंकि वो यही आजमाइशें जो है ना एक तो आप तो रब से तरीब जो है लाती है और यही आजमाइशें आप तो जो है स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और वालिद साहब वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितनी वालिदा हैं। आई पर्सनली बिलीव कि मेरी जो है वालदा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे वालिद साहब से। क्यों वालिद परेशान हो जाते हैं? वालिद साहब हो जाते हैं, वो आप चलें उनका जो है ना दिल उनका बहुत नाजुक हो, जो है बहुत नाजुक है उनका दिल। तो जब भी वो मुझे आप चलें जब भी मुझे वो थोड़ा सा आप चलें अवसर देते हैं या तभी जब मैं दर्द में होता हूँ तो वो जो है ना मतलब वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो रो पड़ते हैं। आप वालिद रो पड़ते हैं, ज़ाहिर है वालिदैन तो जब हम उनकी बात करते हैं औलाद का दुख अल्लाह किसी को ना दिखाए, और वालिदैन कब औलाद का दुख बर्दाश्त कर सकते हैं। और जब बात वालिदैन की है, जब बात सपोर्ट की है जो मुइज़ को मिली उनकी फ़ैमिली की तरफ से, वो प्यार मोहब्बत जो कि ज़ाहिर मिलता है फ़ैमिली की तरफ से। शौकत साहब उनके वालिद यही है मुइज़ को उस कुर्सी से यहाँ पर सपोर्ट देकर लाए। शौकत साहब मैं थोड़ा सा माजी में आपको लेकर जाता हूँ। जिस तरह मुइज़ ने बताया कि 4 बहनों का इकलौता वो भाई, सोसाइटी भी ऐसी है कि बेटे के मामले में हम कहते हैं कि अच्छा बेटा है तो वो बाजू बनेगा, बेटा है तो वो ताकत बनेगा, बेटा है तो वो बाप की भी ताकत बनेगा, बहनों का भी सहारा बनेगा। उस वक्त जब मुइज़ बाय बर्थ एक कॉम्प्लिकेशन, उसके बाद हादसात होते चले गए, कि इस परेशानी, ये दुख, ये तकलीफ़ उस वक्त क्या सोचते थे आप? मैं ये सोचता था कि ये बेड रेस्ट पे चला जाएगा, ये नहीं चल फिरेगा, और बहुत परेशान होता था इसको देखकर, लेकिन इसने हिम्मत नहीं आ रही और माशाल्लाह ये चलता रहा, पढ़ता भी रहा, और ये कोई ऐसा काम नहीं जो इसने नहीं किया, सब काम किए माशाल्लाह। इसने 2014 को उम्रे भी गया, उधर भी इसने खुद ही तवाफ़ किए हैं, खुद ही माशाल्लाह नमाज़ें पढ़ने सुबह चला जाता था। उसके बाद हम सोए होते थे कमरे में, हमें जगाता था, पापा उठो, मैं कहा बेटा चलो फिर वज़ू करो, कहता मैं तो नमाज़ पढ़ भी आया हूँ, मैं तो तवाफ़ भी कर आया हूँ। तो माशाल्लाह इसने हिम्मत नहीं आ रही, हम हिम्मत हार जाते थे इसको देखकर, परेशान हो जाते थे, लेकिन इसने हिम्मत नहीं आ रही। सर जिस तरह मुइज़ ने कहा कि वालिदा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वालिद परेशान हो जाते हैं, कभी कभी रो पड़ते हैं, कब रोना आता है, कब आंखों में आंसू आते हैं? बस इसको देखकर, दूसरे बच्चे देखने इसको देखता हूँ तो फिर मुझे भी होता है कि मेरा बेटा भी ऐसे हो जैसे ये सब चल फिर रहे हैं, और ये भी माशाल्लाह उससे चलता फिरता, लेकिन मैं फिर स्ट्रांग हो जाता हूँ, फिर दिल को खड़ा कर लेता हूँ। फिर नहीं हो सकता इसमें, अगर चलता फिरता हो सकता है इसमें हिम्मत ना होती, ये बात करने की हिम्मत ना होती, या किसी और सोसाइटी में चला जाता। उस वक्त कितनी खुशी होता है, कितना फ़ख्र महसूस होता है कि ये मेरा बेटा मुइज़ है, जिसके लिए परेशान तो मैं हो रहा था, लेकिन देखो मुइज़ किस तरह आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, इसने मुझे ऐसे लोगों में लाया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं भी इन लोगों से मिलूँगा, मैं भी ईवान सदर के जाऊँगा, मुझे भी सदर साहब मिलेंगे, मुझे भी गवर्नर उस्मान जाऊँगा और मुझे भी गवर्नर साहब मिलेंगे, और मैं भी इधर इस्लामाबाद में आऊँगा और मुझे उस्मान डार साहब मिलेंगे, और मेरे साथ अच्छी अच्छी बातें करेंगे उस्मान डार साहब, असद उमर साहब मिलेंगे, फ़रक हबीब साहब मिलेंगे। मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था, लेकिन मुइज़ की वजह से ही हो पाया। मुइज़ की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आप वैसे क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है? मैं ज़िम्मेदारा करता हूँ।
कहाँ पे? खानका डोगरा डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा में। अच्छा, खानका डोगरा में आप करते हैं ज़मींदारा, और बेटा आप जिस तरह कभी इस्लामाबाद है, कभी लाहौर है, कभी किसी और शहर है, तो फिर आप भी इसके साथ साथ हैं? मैं साथ जाता हूँ, जब भी इसने बुलाया मैंने कभी इनकार नहीं किया, मैं उस टाइम पहुँचा हूँ, जब भी बुलाया, जिसने बुलाया, अगर रात को बुलाया तो मैं रात को भी पहुँचा हूँ। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। जो सपोर्ट आपने दी है मुइज़ को, जो एक वालिद सपोर्ट देता है अपनी औलाद को, इन्होंने ज़ाहिर है उससे बढ़कर दी है, बिकॉज उसको ज़रूरत सपोर्ट की ज़्यादा थी, और सिर्फ सर ने नहीं, ज़ाहिर मुइज़ की वालिदा ने, उनकी बहनों ने, उनकी फैमिली ने, सोसाइटी ने। तो ये जो सपोर्ट मुइज़ को मिली है, मुइज़ उसको प्रूव कर रहा है आगे बढ़कर, जिस तरह से वो काम कर रहा है, जिस तरह लोगों की हेल्प कर रहा है, जिस तरह डिफरेंटली एबल लोगों की हेल्प करने का इरादा है उसका, जिस तरह वो काम करते चले जा रहे हैं, तो मुइज़ पर फ़ख्र है पाकिस्तान को, मुइज़ पर फ़ख्र है हमें। बहुत सी ज़बरदस्त, मैं कहूँगा सक्सेस स्टोरीज आज आपके सामने हम लेकर आए हैं। बहुत से ऐसे नौजवान आपके सामने आज हम लेकर आए हैं जो अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने लेवल पर, अपने अपने इलाके में, अपने अपने गाँव देहात शहर में काम कर रहे हैं आपके लिए, यानी हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। मुख्तलिफ सक्सेस स्टोरीज आपके सामने आज हम इस स्पेशल शो में लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब बात नेशनल यूथ काउंसिल की हो रही है, कामयाब जवान प्रोग्राम की हो रही है, तो कामयाब जवान प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के डिप्टी सेक्रेटरी नेशनल यूथ काउंसिल डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, ज़ाहिर है, जिस पर हम देखते हैं कि अब आप लोगों की मीटिंग्स भी होती हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पर कॉन्फ्रेंस भी होती है। एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिस पे बहुत से लोगों से मिलने का हमें मौका मिला, थोड़ा सा बताएं, ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये जो इवेंट्स हैं, ये जो मुलाकातें हैं, ये जो बैठक है, इससे सोसाइटी में कितनी तब्दीली आती है, कितनी बेहतरी आती है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 68% जो है वो 30 साल से कम उम्र लोगों पे मुश्तमिल है। तो अगर हम देखें तो ये तकरीबन 15 करोड़ नौजवान बनते हैं, तो ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन है जो कि 30 साल से कम उम्र है। तो इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना और इनको आगे बढ़ने के लिए इनके मौके पैदा करना, इसी के लिए जो है नेशनल यूथ काउंसिल जो है उसको बनाया गया, ताकि नौजवानों को एक ऐसा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें कि वो अपनी आवाज़ जो है वो मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सकें, और यूथ के जो इश्यूज़ हैं उनके लिए अगर वो कोई प्रपोज़ल सजेस्ट करते हैं, उसके सलूशन सजेस्ट करते हैं, तो हम उनको रेलिवेंट पॉलिसी मेकर्स के साथ कनेक्ट कर सकें। तो इसका बेसिक मकसद यही है कि नौजवानों को पॉलिसी साजी के अंदर शामिल किया जाए। सर मुझे बताएं, गवर्नमेंट का डाटा क्या है, कितने फीसद एजुकेटेड यूथ, या पहले ज़रा मुझे बता दें लड़कों से मुतालिक, मेन, कितने फीसद मर्द हमारे ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे तो हैं लेकिन जॉबलेस हैं? ये नंबर अगर हम देखते हैं वो तो बहुत बड़ा है हमारे, यानी कि अगर हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को देखें वो तकरीबन 23 मिलियन है। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को देखें, फिर ख़वातीन का जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है, उसमें चैलेंज तो बहुत ह्यूज है हमारे लिए, लेकिन ये एक स्टार्ट है। 2010 से पहले एक यहाँ पे एक मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स होती थी जो कि बाद में डिवॉल्व कर दी गई, तो उसके बाद से फेडरल लेवल पे कोई ऐसा इदारा नहीं था। तो अब कामयाब जवान प्रोग्राम के थ्रू और फिर नेशनल यूथ काउंसिल के थ्रू हम जो है उन नौजवानों को, यूथ को इंगेज कर रहे हैं और उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए इकनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकें। जो हमारा कोर एक थीमेटिक एरिया है उसमें से एक एरिया यही है कि कैसे हम अपनी यूथ को इकनॉमिकली एम्पावर कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बड़ा तवील जद्दोजहद है, लेकिन ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसके ऊपर हम उम्मीद रखते हैं कि आगे चल के ये कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकेगा। कोई टारगेट है सर? अगर कुछ स्टैट्स, यानी गवर्नमेंट के स्टैट्स नहीं है, मैं आपको दूसरे इंडिपेंडेंट स्टैट्स बता रहा हूँ, अगर ये कहा जाए कि 24% मर्द पढ़े लिखे तो हैं लेकिन जॉबलेस हैं, और 40% ऐसी ख़वातीन जो पढ़ी लिखी तो हैं लेकिन जॉबलेस हैं, कोई टारगेट सेट है कि 24% ये मर्द और वो 40% जो ख़वातीन जो कि पढ़ी लिखी हैं लेकिन जॉबलेस हैं, उनको इस धारे में लाया जाए, उनके लिए जॉब्स हों, क्रिएशंस हों जॉब की? देखिए, कामयाब जवान प्रोग्राम के अंदर हमने जो 3 ईज़ आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उसमें से जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ई है वो है क्रिएटिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, हम लोग ये चाह रहे हैं कि नौजवानों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को प्रमोट किया जाए और एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ उनको लेके जाए, बजाय ये कि वो जॉब्स की तरफ जाएं, हम वो जॉब क्रिएट करें। तो हम अपने इस जो यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है उसके तहत 1 लाख रुपए से लेके 2.5 करोड़ तक जो है वो एक बिज़नेस लोन जो है नौजवानों के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके लिए अभी तक तकरीबन 26 अरब रुपए जो हैं वो नौजवानों में तकसीम किए जा चुके हैं। अगर आप मुझे बताएं सर कि ये जो लोन दिया जाता है, एक कि इंटरेस्ट कितना होता है, और दूसरा ये कि तरीक़ेकार क्या होता है,
کوئی کیسے اپروچ کرتا ہے؟ بینک کے تھرو ہوتا ہے جس طرح ہم نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم دیکھتے ہیں، یا کہ کوئی اور پروسیس ہے؟ نہیں، اس میں ہماری آن لائن اپلیکیشن ہے جو کہ kamiabjawan.gov.pk کے اوپر اویلیبل ہے، اور اس میں 3 ٹیئرز ہیں۔ ٹیئر 1 جو ہے وہ 1 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک کا ہے، جس کے اوپر اس نے کوئی کولیٹرل نہیں دینا ہے، کلین لینڈنگ ہے، اور 10 لاکھ سے پھر اوپر جو ہے 1 کروڑ اور 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ جو ہیں اس کے اوپر جو ہے پھر کولیٹرل انہوں نے دینا ہے، لیکن یہ 8 سال کا پیریڈ ہے جس میں انہوں نے پے بیک کرنا ہے۔ اور اس میں جو ٹیئر 1 2 3 ہیں اس کے اوپر جو مارک اپ اس نے جو ایڈمنسٹریٹو چارجز دینے ہیں وہ 3 4 اور 5% ہیں، تو بہت نامنل چارجز ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے ہم نوجوانوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا کاروبار جو ہے وہ شروع کر سکیں۔ تو جن نوجوانوں کے پاس ایسے بزنس آئیڈیاز ہیں وہ ہماری اس آن لائن اپلیکیشن کے تھرو، اس میں ہمارے 21 بینک پارٹنرز ہیں، وہ اس میں جس بینک کے ساتھ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو وہیں آن لائن جو ہے اس بینک کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور وہ اپلیکیشن پھر بینک کے پاس چلی جائے گی، اور وہ بینک پھر اس کو پروسیس کر کے اس کو آگے جو ہے وہ سینکشن کرے گا۔ ایک پرنسپل اماؤنٹ اس شخص کو دینی ہوگی، یا کہ سارا کا سارا قرضہ ہوگا؟ نہیں، وہ سارا جو ہے وہ بینک اس کو دے گا جتنا وہ چاہ رہا ہے کہ اس رینج میں 1 لاکھ سے 2.5 کروڑ تک جو اس کا بزنس ماڈل ہے اس کے لیے جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اپنا بزنس پلان ساتھ دے گا، اور اس میں اپنی اماؤنٹ بتائے گا کہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے۔ اس کے اگینسٹ کیا رکھا جاتا ہے؟ اس میں جیسے میں نے بتایا کہ 10 لاکھ تک تو اس کو کوئی صرف پرسنل اس نے گارنٹی دینی ہے، کوئی کولیٹرل نہیں رکھوانا، لیکن اس سے اوپر کے جو ٹیئرز ہیں جس میں بڑا بزنس وہ کرنا چاہتا ہے وہاں پہ پھر بینک کی جو ریکوائرمنٹس ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کو کولیٹرل جو ہے اس اماؤنٹ کے ایکویلنٹ وہ رکھوانا پڑے گا بینک کے پاس۔ اگر 100 لوگ اپلائی کرتے ہیں کسی بھی ٹیئر میں فار دیٹ لون، کتنے فیصد اپلیکیشنز جو ہیں انٹرٹین ہوتی ہیں؟ دیکھیں اس میں اگر تو اس کے بزنس ماڈل جو ہے وہ ورکیبل ہے، ڈویبل ہے، تو وہ سارے بھی ایلیجیبل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس نے جسٹ فار دا سیک آف کہ میں جو ہے پیسے کے لیے اپلائی کر دوں اور میرے پاس کوئی بزنس پلان نہیں ہے تو وہ جو ہے ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس میں ہم بار بار یہ میسیج کنوے کر رہے ہیں، ایسے پی ایم ڈار صاحب جو ہیں وہ بھی نوجوانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے اپنا ایک بزنس پلان بنائیں اور پھر بینک کے پاس جائیں۔ تو ہم نے جب یہ سٹارٹ کیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے نوجوانوں نے اس کے لیے اپلائی کیا، لیکن وداؤٹ اینی بزنس پلان، تو اس وجہ سے ریجیکشن ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو ادروائز جو ہے وہ اس طرح کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ کے پاس اچھا پلان ہے اور آپ بینک کو کنونس کر سکتے ہیں کہ میرا یہ ڈویبل ہے، وائبل بزنس پلان ہے، تو اس کو ضرور انٹرٹین کیا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اٹ واز نائس ہیونگ یو۔ جو ڈسکشن چل رہی یوں تو نیشنل یوتھ کاؤنسل کامیاب جوان پروگرام کی ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے تھے، کیونکہ مختلف سکسیس سٹوریز پر ہم نے بات کی، لیکن جو گفتگو جس سمت میں چلی گئی یعنی لونز کی طرف چلی گئی، بڑا ضروری ہے نوجوانوں کو یہ بتانا اور سمجھانا کہ اگر آپ کے پاس ایک اچھا بزنس آئیڈیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کمانا اپنے لیے، فیملی کے لیے، تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ لون لے رہے ہیں گورنمنٹ سے اور آپ جاب کریٹ کر رہے ہیں کسی اور کے لیے، تو صرف ایک خاندان نہیں، کئی خاندان ترقی کرتے ہیں، ایسے ہی سوسائٹی اپ لفٹ ہوتی ہے۔ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جاب کریشنز ہوں گی، تو یہ ہے وہ طریقہ جس سے جاب کریشنز کی طرف ہم قدم بڑھاتے ہیں۔